جو آج کا میرا عنوان ہوگا وہ سود اور رشوت پر ہوگا. بہرحال یقیناً اتنا وقت تو موجود نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس، وقت زیادہ درکار ہے، لیکن جتنا وقت میرے پاس ہے اس میں انشاءاللہ عزیز کچھ قباحت، کچھ برائیاں، کچھ حقیقتیں سود کے تعلق سے اور ایک مختصر سا حصہ جو ہے وہ رشوت کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ جو سنگین جرم ہیں جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، گناہوں میں بھی درجات ہوتے ہیں، گناہوں میں بھی شدت ہوتی ہے، الگ الگ گناہوں کی الگ الگ شدت ہے اور اس کے درجے ہے، سزائیں بھی اس کے مطابق ہے، لیکن یہ جو دو گناہ ہیں بالخصوص سود اور رشوت، یہ بہت سنگین جرم ہے، اس لیے کہ یہ جرم صرف ایک انسان اپنی ذات کے خلاف نہیں کرتا، اس جرم کے ارتکاب سے سود اور رشوت کے پورے معاشرے کو اور سماج کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے. اسی لیے شریعت نے اس کی سزائیں بڑی سخت سنائی ہیں، اس کے تعلق سے بہت سی وعیدیں آئی ہیں، اس کے تعلق سے روک تھام کی بار بار روکا گیا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ دو گناہ ہم میں عام ہو چکے ہیں. آئیے آج انشاءاللہ عزیز دھیرے دھیرے میں آپ کے سامنے چند باتیں ان دو گناہوں کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ، میں سمجھتا ہوں سود کا تعارف آپ سب سے ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں اس کو تعارف کی ضرورت ہے کہ سود، ربا یا جس کو ہم کہیں گے انٹرسٹ یا یوسری جس کو بولیے آپ، یہ کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ اور تفصیلات آگے رکھوں گا کہ اس کی شریعت میں کیا تعریف ہے، لغت میں کیا تعریف ہے. تو بہرحال ہم جانتے ہیں سود کیا ہے. سود وہ چیز ہے کہ کسی مقررہ مقدار قیمت پر، کسی مقرر قیمت پر، مثال کے طور پر کسی فکس اماؤنٹ پر، کسی مخصوص وقت میں، ایک مقرر وقفے میں مقرر اگر فائدہ ہو تو اسے سود کہتے ہیں. کہ کوئی اماؤنٹ ہو جس کو فکس ٹائم پیریڈ کے بعد فکس ریٹرن ملے، اس کو سود کہتے ہیں شریعت میں. کہ مثال کے طور پر کوئی رقم ہے 100 روپے، اگر آپ سال بھر رکھتے ہیں تو سال کے بعد آپ کو اس کے 10 روپے ملیں گے، یہ سود ہوا. اس لیے کہ اس میں رقم بھی جو ہے مقرر ہے 100، وقت بھی مقرر ہے کہ سال، اور پھر منافع بھی مقرر ہے کہ 10% مطلب 10 روپے اوپر ملیں گے. جبکہ ہم جانتے ہیں تجارت کے اندر گھاٹا اور جو ہے فائدہ دونوں ہوتا ہے، لیکن سود میں کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوتا، اس میں صرف اور صرف فائدہ ہوتا ہے. تو سود کی تعریف یہ ہے کہ کوئی مقرر مقدار کو مقرر وقت تک رکھ کر مقرر فائدہ اگر کوئی دے تو اس کو سود کہتے ہیں. سود یاد رکھیے ایک طاغوتی نظام ہے، یہ ایک شیطان کا قائم کردہ اکنامیکل سسٹم ہے. یہ ایک ایسا معاشی نظام ہے جس کو ہم طاغوتی معاشی نظام کہہ سکتے ہیں، شیطان کا اپنا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور جس سے نہ صرف ایک فرد کو بلکہ پورے سماج، سوسائٹی اور ملکوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے. شریعت اسلامیہ جو ہے اس چیز کے تعلق سے اس نے بڑی روک تھام کی. شروعاتی دنوں سے جو ہے اس چیز کو روکا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے احادیث میں اس کو روکا. قرآن میں اللہ رب العزت نے اتنے زبردست احکام اتارے مدینے کے اندر مدنی صورتوں میں کہ اسے رکنے، اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا. لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ جو سودی نظام چل رہا ہے، جو ابھی جو اکنامیکل سسٹم ہے ہمارے پاس، جو کہ انٹرسٹ بیس ہے، یوسری جس کو کہتے ہیں، سودی نظام ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس نظام کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں، یہ مجبوری ہے کہ اس نظام کو ہم اپنائیں. یہ لوگوں کی ایک سوچ اور سمجھ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرسٹ بیس سسٹم ہے، جو اکنامیکل ماڈل ہے، اس کے بغیر انسانوں کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ کیسی اپنی معاش اور اکنامی کو پھر وہ چلائے. جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سود حرام ہے تو اکثر آپ سے بھی یہ ہوا ہوگا، مجھ سے بھی ہوتا ہے، لوگ بولتے پھر کیسے کمائیں. غیر مسلم بالخصوص یہ سوال کرتے پھر کمانا کیسے تم لوگوں میں جب تم سود کو حرام قرار دیتے ہو. تو گویا ان کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی سسٹم ہے ہی نہیں جو آپ کو معاشی اعتبار سے، اکنامیکل یا فائنینشیل اعتبار سے سپورٹ کرے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی الٹرنیٹ سسٹم ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے بس یہ ہے. اور افسوس مسلمانوں نے بھی یہ بات تصور کر لی کہ اس کے علاوہ کوئی سسٹم ہے نہیں موجود. ہم کو بھی اگر تجارت کرنا ہے، ہم کو بھی اگر دنیا میں نفع کمانا ہے، ہم کو بھی دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے اور دنیا سے کچھ حاصل کرنا ہے، تو اس اکنامیکل سسٹم میں، اس معاشی نظام میں ہم کو داخل ہونا ہی پڑے گا، اس میں قدم رکھنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ وہ سوچتے ہیں ہمیں کوئی چارہ ہی نہیں اس کے علاوہ. اور افسوس لوگوں نے پھر اس میں جو اپنے آپ کو ایسا ملوث کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس سود کے نظام میں ملوث ہونے کے لیے جب ایک انسان اس سود کے نظام میں شامل ہوتا ہے، جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے جس کے بنیاد پر انسان اس سود کی لعنت کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ وجہ یہ ہے انسانی نفسانی خواہشات، فضول کی خواہشات. یہ خواہشات مجبور کرتی ہے انسان کو سود کے نظام کی طرف جانے کے لیے. بچوں کی شادی ہے، پیسہ چاہیے. شادی کو اسلام میں پیسہ نہیں لگتا لیکن پیسہ چاہیے. گھر تعمیر کرنا ہے، مجھے اس کے لیے پیسہ چاہیے. مجھے گاڑی لینا ہے، اس کے لیے مجھے پیسہ چاہیے. میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے، مجھے اس کے لیے پیسہ چاہیے. مجھے تجارت کرنا ہے، مجھے اس کے لیے پیسہ چاہیے. اب میں کیا کروں؟ اور وہ تجارت، وہ شادی، وہ گاڑی خریدنا، یہ سب خواہش کی بنیاد پر ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جو ہے سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے کر چلائے؟ ضروری ہے کہ وہ نئی گاڑی لے، لیکن اس سود کے لعنت میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ ہم نئی گاڑی لے لوگوں کو بتائیں میں بھی تمہارے برابر ہوں.
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان سود کی لعنت سے بچے اور ایک ایسے گھر میں رہے جو ٹین کا گھر ہو، بنے تو اس کے کہ وہ RCC کا گھر بنا کر اس میں رہے جس پر اللہ کے اس کے رسول کی لعنت ہو، اس گھر پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہو؟ کتنا بہتر ہوتا کہ وہ یہ کام کو سمجھ جاتے اور ایسا کرتے۔ تو ہماری خواہشات نہیں بھائی ایسا ہونا چاہیے، ایک RCC کا گھر تو ہو، ایک اچھی گاڑی تو ہو، ایک 2 ویلر اور 4 ویلر تو ہو، اور نئی لوم ہے، تو ہماری بیجا خواہشات مجبور کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا ہے، باہر بچے کو بھیجنا ہے مجھے تعلیم کے لیے، اور اس کے لیے پھر سود کی طرف جاتے ہیں۔ جب یہ موقع آتا ہے انسان اپنی خواہشات کو اپنے پر حاوی کرتا ہے، شیطان فوراً نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ کے لیے آفرز ہے۔ اور آج کل تو آفرز تو ایسے ہیں کہ 10 منٹ میں 50,000، 15 منٹ میں 1 لاکھ، ہے نا؟ کوئی چیز نہیں، کوئی کاغذات کی ضرورت نہیں، بس آئیے اور مال لے کر جائیے، اندازہ لگائیے۔ تو شیطان یہاں فوراً نمودار ہو جاتا ہے، آفرز شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر بنانا ہے، ارے کہاں اپنا پیسہ ڈالتے ہو حلال، ہم سے لو، ہم دینے بیٹھے ہیں۔ ارے کہاں فلاں چیز گاڑی خریدتے ہو، ہم دلاتے ہیں۔ ارے کیوں پرانی کے چکر میں جاتے ہو، نہیں لو نا، ہم سود پر تم کو رقم دیتے ہیں، اور کچھ زیادہ نہیں ہے، آپ ہم سے 2 3 4 5 لاکھ ادھار لے لیجئے، 13%، 15%، 16%، 17%، بس اتنا ہی آپ کو ادا کرنا ہے۔ آدمی تب تو خوش ہو کے لے لیتا ہے۔ 17% اندازہ لگائیے، 20% اندازہ لگائیے، لاکھ پر 20,000 روپے سال کو دینا ہے آپ۔ بس یہاں ہماری خواہشات ہم کو مجبور کرتی ہے اس طاغوتی نظام میں جانے کے لیے۔ اب پھر ہم اس نظام میں قدم رکھ دیتے ہیں، اور جو اس نظام میں ایک بار پھنسا، یاد رکھیے اس میں قدم رکھا اور سودی کاروبار، سودی لین دین، سود میں پھنسا، یاد رکھیے کبھی اس کی زندگی میں اس نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ جن لوگوں نے دعوے کیے کہ یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے جو یورپ نے ایجاد کیا، تو یہ سسٹم ہی دنیا کو سنبھال سکتا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ان کو 100 سال کے اندر منہ کے بل گرایا کہ دنیا کی سب سے عظیم الشان جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دنیا کو سنبھالتے ہیں، اکنامی چلاتے ہیں، وہ بڑے بڑے بینکس کولیپس ہو گئے۔ یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا 100 سال کے عرصے کے اندر، ہے نا؟ لیمن بردرز، کس نے نہیں سنا ہوگا، دنیا کا 3رے نمبر کا سب سے بڑا بینک۔ AIG دنیا کے 4تھے نمبر کا سب سے بڑا بینک، سب پچھلے 2 سال پہلے پورے کولیپس ہو کے برباد ہو گئے۔ آپ تو سود کے نظام پر اس کو چلاتے تھے، دنیا کے پاس اس سے علاوہ اس سے اچھا تو کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ طاغوتی نظام اچانک راتوں رات ایسے ٹوٹا جس طرح سے کانچ گر کر چورا چورا ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی نہ بچا ان کے پاس۔ جو کل تک مالدار تھے آج سڑکوں پہ بھکاری کی طرح گھوم رہے ہیں۔ تو یہ سودی نظام یاد رکھیے یہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، یہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے، اس کے پاس یہ بساط اور یہ طاقت اور یہ قوت بھی نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ یہ شیطان کا قائم کردہ نظام ہے، اس سے مسلمانوں کو ہر ممکن کوشش کرنا ہے، بچنا ہے۔ لیکن آج بہرحال افسوس کی بات ہے کہ ہم خود اس نظام میں ملوث ہیں، حالانکہ ہم تو دنیا میں بھیجے اس لیے گئے تھے اچھائی کا حکم دے، برائی سے لوگوں کو روکے۔ ہم خود اس برائی میں آج ملوث ہو چکے ہیں کہ ہر مسلمان سود کی لعنت میں آج پھنسا ہے۔ سودی نظام میں کبھی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ سودی نظام میں جو سودی نظام کی مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے غبارہ، ایک پھگا آپ نے لیا اور اس کو پھونک دیا، یہ بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا دکھتا ہے، بڑا مضبوط دکھتا ہے، بڑا عالیشان دکھتا ہے، بڑا خوبصورت دکھتا ہے، اور اچانک ایک چھوٹی سی چیز اس کو چپتی ہے اور ہوا پوری نکل جاتی ہے، اور وہ غبارہ آپ دیکھیں گے جو اتنا بڑا دکھتا تھا آ کر ایسے 2 ٹکڑوں کے اندر جو آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ بس یہی اس سودی نظام کی حیثیت اور حقیقت یاد رکھیے، بلکہ میں کہوں گا اس غبارے سے بھی ادنا اس کی حیثیت ہے۔ غبارہ تو بھی اپنے اعتبار سے کچھ مضبوطی رکھتا ہے۔ تو اس نظام میں دنیا کا بھی نقصان ہے، اس نظام میں آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے خواہشات کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح بہت سے اہل علم نے بھی مسلمانوں کو اس میں دھکا دے دیا اٹھا کر، جو اپنے آپ کو علم والا کہتے تھے، کہا کہ اس کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں ہے، اکنامی کیسے گرو ہوگی۔ ایک صاحب سے میں نے سوال کیا یہ سودی نظام میں ملوث ہونا کیسا ہے، تو کہا پھر اکنامی کیسے گرو ہوگی۔ میں نے کہا بڑی آپ کو فکر اکنامی کی گروتھ کی، آپ اکنامی کو بڑھانا چاہتے ہیں، میں آپ سے حکم پوچھ رہا ہوں سود میں ملوث ہو جائے نہ ہو جائے، وہ کہہ رہے کہ اکنامی کیسے بڑھیں گی، اس لیے کہ انہوں نے خود سود پر گاڑیاں لے رکھی تھی، اب وہ کیسا بولیں گے کہ اس نظام خراب ہے۔ کہا اس سے تو اکنامی بڑھتی ہے۔ میں نے کہا اکنامی تو بڑھتی ہے لیکن یہ غبارہ ہوتا ہے، اور جب پھوٹتا ہے تو پھر سب کو جو ہے دنیا میں بھی رسوائی دیتا ہے اور آخرت کی رسوائی بھی دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیے سودی نظام میں اہل علم بھی پھنس گئے، اور جب جواز مانگا گیا، پوچھا گیا، تو کچھ لوگوں نے تو حد کر دی، ہم شریعت کے اعتبار سے آپ سے پوچھ رہے حلال ہے حرام ہے۔ تو ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو چیز ہے، جو سود ہے، کیا اس کاروبار میں ہم ملوث ہو، یا جو فلاں چیز لوگ بینکوں سے گاڑیاں لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کیا یہ کام ہم کریں؟ تو ان کا جواب تھا کہ کیا میرا یہ کرنا کافی نہیں آپ لوگوں کے لیے؟ میں شریعت کا اصول پوچھ رہا ہوں، شریعت نے کیا حد قائم کی وہ فتویٰ پوچھ رہا ہوں، کہہ رہے کیا میرا اس چیز میں ملوث ہونا، اس چیز میں شامل ہونا کافی نہیں کہ آپ بھی لوگ وہ چیز، کہ تو میں بھی کر رہا ہوں وہ چیز۔ اور پھر دارالحرب اور دارالسلام کے نام پہ تو بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کا اٹھا کر کہ دارالحرب ہے، کھائیے سود۔ دارالحرب کے اندر سود حلال نہیں ہوتا۔ میں سب سے پہلے ایک بنیادی سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دارالحرب اور دارالامن اور دارالکفری کو اصطلاح تھی؟
یہ ٹرمینالوجی رسول اللہ کے دور میں استعمال ہی نہیں ہوئی کبھی, یہ اصطلاحات تھی ہی نہیں, دارالحرب, دارالکفر, دارالامن, دارالسلام. یہ تو بعد میں فقہا نے سمجھانے کے لیے, معاملات کو بتانے کے لیے یہ تقسیم کی ہے. یہ تو بعد کے اصول ہے. جب اللہ کے رسول کے دور میں دارالحرب اور دارالسلام کا اصول ہی نہیں تھا تو یہ بات کس نے بتائی کہ دارالحرب کے اندر جائز اور دارالسلام میں جائز نہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا دارالحرب کے اندر زنا حلال ہے؟ دارالحرب ہے. کیا دارالحرب کے اندر نماز میں تخفیف ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیا کرو, 1 رکعت پڑھ لیا کرو, جتنا دل بولا پڑھ لیا کرو؟ کیا دارالحرب کے اندر شراب حلال ہے؟ تو جب یہ چیزیں حلال نہیں ہے تو کس نے ہم سے کہا کہ پھر جو ہے ربا, سود حلال ہے دارالحرب کے اندر؟ دارالحرب میں سود حلال ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک روایت ایک کتاب ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھی تھی, جس کے اندر یہ بات انہوں نے نقل کی, لیکن یہ روایت موضوع ہے اور انہوں نے اس چیز کا اقرار بعد میں کیا کہ یہ روایت موضوع ہے, لیکن بس اس روایت کو بنیاد بنایا گیا اور پھر لے لیا گیا جس میں یہ الفاظ تھے کہ دارالحرب میں سود کی لین دین جائز ہے, جبکہ یہ بے بنیاد, بے سند اور یہ جو ہے موضوع روایت ہے محدثین کے نزدیک. تو دارالحرب اور دارالسلام کی کوئی جو ہے یہ تفریق کی ہی نہیں شریعت میں. اور دارالحرب میں, اچھا دارالحرب کہتے کس کو ہے؟ یہ بات بھی میں نے کچھ لوگوں سے پوچھی جب انہوں نے کہا کہ یہاں ہندوستان میں جو ہے سود جائز ہے, تو کہا دارالحرب وہ علاقہ ہے جہاں مسلمان کافروں سے جنگ پر ہو. میں نے کہا آپ کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپ کی کس سے جنگ ہے؟ میری کس سے جنگ ہے؟ ہم مسلمانوں کی یہاں کس سے جنگ ہے اس ملک کے اندر؟ یہ دارالامن ہے. اگر اس فقہ کی اصطلاح کو لیا جائے جس میں دارالسلام, دارالامن, دارالحرب یہ لیا جائے تو بھی ہندوستان دارالسلام نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ دارالامن ہے. یہاں امن اور امان کے ساتھ مسلمان اپنی عبادت خانے قائم کر رہے ہیں, اذانیں دھڑلے سے دی جا رہی ہے, نمازیں با جماعت ہو رہی ہے, حتیٰ کہ آپ سڑکوں کو بھی ہم بند کر دیں جب ہمارا دل چاہتا ہے نمازوں کے لیے. تو یہ دارالحرب ہوا ہی نہیں. اگر اس کو تقسیم بھی کیا جائے تو یہ آ کر رک جاتا ہے دارالامن پر, دارالحرب نہیں. اور وہ روایت بہرحال بے بنیاد ہے. اور کوئی کہے نہیں ہم بس صحیح اور ضعیف اور یہ سب نہیں مانتے, حدیث ہوتی ہے جن لوگوں کے نزدیک. تو ان سے میرا سوال ہے دارالحرب کا معنی کیا ہے بتائیے؟ دارالحرب کا معنی کیا ہے؟ ہندوستان دارالحرب کی اس اصطلاح میں آتا بھی نہیں ہے. یہاں کوئی جنگ نہیں ہے ہماری مسلمانوں میں. نہیں, یہاں فلاں چیز کا گوشت نہیں کھانے دیا جاتا, یہ ایک الگ شکل ہے. لیکن یہ جنگ کی کوئی بنیاد نہیں کہ فلاں نہیں ملیں گے تو ہم جنگ کریں گے آپ لوگوں سے, یہ بنیاد نہیں ہے. تو یہ دارالامن ہے ہندوستان, یہ دارالحرب کسی بھی اصطلاح میں آتا نہیں ہے, اور وہ بات بھی درست نہیں یاد رکھی. تو کچھ لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو اہل علم کہا, انہوں نے اس امت کا بیڑا غرق کر دیا اور لگا دیا ان کو سود میں. اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے جو اہل علم اپنے آپ کو بتاتے تھے آ کر ہم لوگوں کو ترغیب دلا دی کہ بھائی ہمیں آپ کا چندہ چاہیے, 1 نمبر بھی چلتا ہے اور 2 نمبر بھی چلتا ہے. سبحان اللہ. مطلب مجبور کیا مسلمانوں کی کہ تم کماؤ, ہم لینے کے لیے کھڑے ہیں تم سے. وہ الگ بات ہے, لیکن واقعے میں جن چیزوں کو شریعت نے بھی 2 نمبر سے کہیں غلط کہا, ان چیزوں کو بھی انہوں نے کہا. اور آ کر خاص پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس سود کا کوئی رقم ہے جو میں ڈال دوں, رسید بنا دوں اس کی؟ سبحان اللہ. وہ آپ نے دعوت دی ان کو کہ آپ سود لیجئے, اس لیے کہ ہم رسید پاڑتے ہیں آپ. اور پھر ایک آدمی جو سود لیتا ہے اطمینان پاتا ہے کہ دیکھو میرا پیسہ تو اللہ کی راہ میں, مدارس میں, مکاتب میں لگ رہا ہے. اور جب یہ لوگ آ کر جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, چٹکی اور جھبے پہنے ہوئے, اگر یہ مجھ سے لیتے ہیں تو یقیناً یہ پیسہ میرا درست ہے, یہ عمل میرا درست ہے, یہ کام. اور لوگوں نے دھڑلے سے سود کی تجارت کے اندر اپنے آپ کو چھلانگ لگا دی اور کودیاں مار دی اس کے اندر. اور جو نتیجہ بہرحال ہوا اس کا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, جو نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں اور جو اٹھائیں گے بہت زیادہ ہے بہرحال. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے مال کو زندگی کا قائم مقام بنایا ہے. مطلب یہ زندگی کی اہم ضروریات میں سے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. مال جو ہوتا ہے اللہ نے اس کو زندگی کا قائم مقام, مطلب اس کے بغیر زندگی کا وجود نہیں ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے بغیر مال کی کوئی زندگی ہو. شریعت نے اس چیز کو قائم مقام بنایا ہے. لیکن جہاں شریعت نے اس کو قائم مقام بنایا ہے جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, حلال مال کمانے کے لیے مشقت کرتے ہیں, اور حلال مال ضائع نہ ہو, یا کبھی کبھار جو کماتے ہیں اس کو بخیلی کر کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, جس مال کے لیے ہم اپنے جسموں کے ٹکڑے کر دیں, جس کو میں کہوں گا عام زبان میں, خوب محنت کرتے ہیں تاکہ اس حلال مال کو ہم کمائیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اسی حلال مال کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں, اور اسی حلال مال کے اندر جو چیزیں ہم نے اضافہ کر لی وہ کیا ہے. دیکھیے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں پہلے آپ کو, حلال مال کی مثال کیا ہے. حلال مال کی مثال ایک گاڑی کی چابی جیسی ہے. بالخصوص جن لوگوں کے پاس کاریں ہوں گی وہ لوگ اس کو زیادہ اچھے سمجھیں گے بنسبت بائک والوں کی, کہ ایک چابی ہے. ایک انسان نے اپنی کار کے اندر چابی لگائی اور دروازہ بند کر دیا. اب وہ خود کار کا مالک باہر کھڑے خالی اپنی گاڑی کو دیکھتے رہتا ہے کہ اب کیا کروں, اس کو اب استعمال نہیں کر سکتا ہوں. بس حلال مال یہی ہے. تمام کام جو آپ زندگی میں کریں گے جب تک وہ چابی درست نہ ہو, حلال مال نہ ہو,
کچھ قبول نہیں ہونے والا، کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی قربانیاں نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی معاملات نہیں، اس لیے کہ تمہارا مال حلال نہیں ہے۔ تو حلال مال گاڑی کی چابی ہے، یہ غلط رہیں گی تو پورا معاملہ غلط ہوگا۔ اور کبھی کبھار اس کے موجودگی میں ہم صرف دور سے گاڑی میں اگر چابی بھول جائے تو دیکھتے ہیں تو حلال مال اس طرح سے ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی سے گاڑی پوری چالو ہوں گی، اسی سے گاڑی چلیں گی، پورے کام ہوں گے، وہ چابی بنیاد ہے۔ تو حلال مال ایسا ہی ہے، یاد رکھیے، حلال مال کمانا۔ اب جب ہم نے یہ چیز چھوڑ دی تو ہم نے حرام کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیا۔ اسی طرح انسانی مال کا دفاع، مال کی اہمیت بتا رہا ہوں، انسانی مال کا دفاع مطلب اپنے مال کے لیے انسان لڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ قانونی طور سے لڑتا ہے، حتیٰ کہ قانون کے ساتھ ساتھ شریعت نے بھی اجازت دی کہ اپنے مال کے لیے ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ دفاع مطلب اس کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول میرا حلال مال کوئی لوٹے تو میں کیا کروں؟ تو کہا لڑ، تو کہا اگر میں مر جاؤں تو کہا تو شہید کہلائیں گا۔ حلال مال کے لیے انسان لڑ کر مر جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ تو مال کا دفاع یہ قانونی حق بھی ہے اور شریعتاً میرا حق بھی ہے۔ ٹھیک، میں مال کے بارے میں سمجھا رہا ہوں۔ تو مال بنیاد ہے تمام چیزوں کی، مال کا دفاع قانونی حق بھی ہے ہمارا اور شرعی حق بھی ہے۔ دنیا کے تمام علاقوں میں جو بھی قانون ہوگا مال کا دفاع وہاں شامل ہے کہ انسان جیسا اپنی جان بچا سکتا ہے ویسا اپنے مال کے لیے بھی وہ لڑ سکتا ہے، یہ اس کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا یاد رکھیں۔ اسی طرح سود جو ہے یہ حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے کا ایک ذریعہ جو لوگوں نے ایجاد کیا۔ سود جو ہے یہ حلال مال کو جو لوگ کماتے ہیں اس کو حرام طریقے سے کھانے کا سود ایک ذریعہ ہے، یاد رکھیے، ایک چور راستہ ہے کہ میں کیا کروں کہ میں دوسروں کے دولت پر قابض ہو جاؤں، میں ایسا کیا کروں کہ دوسروں کی دولت میرے جیب میں آ جائے، میں ایسا کیا کروں کہ دوسروں کی جو دولت ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اس کے لیے لوگوں نے ایک چور راستہ نکالا، اور بالخصوص اس کے اندر جس قوم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے آپ کو جو ہے سر فہرست رکھا، جبکہ ان کی کتاب نے، ان کی شریعت نے اور ان کے انبیاء نے ان کے روکا تھا، پھر بھی یہ کام کیا، وہ یہود تھے۔ یہودیوں کی یہ چیز حرام تھی، پھر بھی انہوں نے جو ہے اس اپنی شریعت کو بالائے طاق رکھا اور چھلانگ مار دی سود کی تجارت میں۔ اسی لیے آج بھی دنیا کے اندر سب سے بڑے سود کے تاجر ہے، حتیٰ کہ دنیا کے کسی چھوٹے قصبے اور گاؤں میں جہاں اگر کوئی بینک ہوگا اور وہاں ٹرانزیکشن ہوتا ہے، اگر لین دین ہوتا ہے، تو امریکہ میں بیٹھا یہودی اس سے کچھ نہ کچھ لابھ اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو ڈبا دیا اس تجارت کے اندر کہ اس کو فائدہ ملتا ہے۔ آپ نے کریڈٹ کارڈ سوائپ کیا اور اس کے کھاتے میں کچھ نہ کچھ جا کر ضرور ایڈ ہوا، اور آپ نے کوئی چیک ایشو کیا اور اس کے کھاتے میں کچھ نہ کچھ گیا، تو اس قوم نے اپنے آپ کو اس میں چھلانگ مار دی۔ تو جو سود ہے، یاد رکھیے، اسلام جو ہے، اسلام میں بھی جو ہے مال کا ایک تصور ہے۔ آئیے اسلامی تصور کیا ہے مال کا، دولت کا، آئیے وہ بتا دوں۔ شریعت یہ کہتی ہے جیسے اللہ نے کئی نعمتیں انسان کو دی، اچھا جسم، اچھی صحت، اچھا ذہن، اچھے ہاتھ پاؤں، اچھی فضا، اولاد، اچھی بیوی، یہ سب نعمتیں، اسی طرح مال بھی ایک نعمت ہے۔ شریعت میں مال ایک نعمت ہے، جس طرح سے اللہ نے کئی نعمتیں انسانوں کو دی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور مال جو ہوتا ہے یہ انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا ہے، یاد رکھیے، یہ مال کے تعلق سے یاد رکھیے، یہ اپنی تقدیر سے لے کر آتا ہے۔ محنت تو کرنا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ بولیں گے مجھے معلوم ہے مال تقدیر سے آتا، میں گھر میں جاؤں گا، دروازہ بند کروں گا اور گھر والوں بولوں گا بھائی انتظار کرو اللہ مال دیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ جو کچھ بھی کر لے اس کے بعد اتنا ہی کمائیں گے جو تقدیر میں لکھا تھا، یہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو مال ایک نعمت ہے، جس طرح میری صحت، اس میں میرا کیا دخل ہے بتائیے؟ میرے ہاتھ کا اچھا ہونا، میری انگلیوں کا پورا ہونا، اس میں میرا کوئی دخل ہے؟ میری کوئی خصوصیت ہے کہ میں نے اسے محنت کر کے بنائی؟ یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے مجھے ایسا پیدا کیا، مجھے ایسی شکل و صورت دی، اس میں اللہ کا فضل تھا جو اس نے کیا، تو مجھے مال دیا، یہ اللہ کا فضل تھا جو اس نے مجھ پر کیا۔ تو مال اللہ کا ایک فضل ہے، کئی فضل میں سے، کئی فائدوں میں سے، یہ اسلامی تصور ہے۔ اور ہر فضل کے تعلق سے آخرت میں پوچھ ہونے والی ہے، تو مال بھی ایک فضل ہے، اس کے تعلق سے بھی پوچھ ہونے والی ہے، یاد رکھیے، پوچھ ہونے والی، پوچھ ہونے والی، اس لیے کہ نعمت ہے یہ۔ اور مال کوئی بری چیز نہیں، ورنہ آپ بولیں گے سود کا درس ہو گیا، اب تو بہت اچھا ہوا، میں پہلے سے کماتا نہیں تھا، مکمل چھوڑ دوں گا کمائی، اس لیے کہ مال تو پورا فتنہ لا رہا ہے۔ نہیں، شریعت نے مال کو خراب نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے جب پیدا ہوئے تو ان کو دعا دی، اس میں ایک دعا تھی، اللہ انس کو خوب مال دے، اللہ انس کو خوب اولاد دے اور خوب عمر دے۔ اور الحمدللہ اللہ نے تینوں دعائیں خوب کی رسول اللہ کی۔ یہ کافی مالدار انسان سے اپنے زندگی جو ہے اپنے علاقے کے 120 سال کی کم بیش عمر پائی اور 80 اولادیں ان کی زندگی میں ان کی تھی۔ تو مال کی دعا دی رسول اللہ نے اس کو، تو مال نعمت ہے، یاد رکھیں مال نعمت ہے۔ رسول اکرم فرماتے تین چیزیں جو ہے وہ خوش بختی کی علامت ہے، اچھائی کی علامت ہے، ایک نیک بیوی، اچھی پڑوس اور اچھا گھر۔ ایک روایت میں کہ نیک بیوی
اور اچھا گھر اور اچھی سواری یہ خوش بختی کی علامت ہے. تو نعمت ہے مال بھی یاد رکھ, اور ہر نعمت کے تعلق سے پوچھے, لیکن اس میں میرا کوئی فضل نہیں ہے کہ میں نے جو مال مجھے ملا میں نے خود کمایا. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے کہا جاؤ قارون کے پاس, بنی اسرائیل پستی میں ہے, اس سے کہو کہ بنی اسرائیل پر زکات خرچ کرے, مال کی زکات نکالے, صدقات کرے. جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا اس سے قارون سے, کہا احسن کما احسن اللہ الیک, اے قارون خرچ کر جس طرح اللہ احسان کر لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. تو قارون نے کہا اے موسیٰ, یہ چچیرا بھائی تھا, چچا بھائی بھی تھا موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ میں نے یہ تو اپنے محنت سے کمایا ہے, تم کہاں سے لائے جیسا اللہ نے احسان کیا تو میں احسان کروں, یہ تو میں نے کمایا اپنی ہاتھوں سے. شریعت کہتی مال تم نے نہیں, اللہ کا فضل ہے تم پر, تم نے جو کچھ کیا وہ محنت ہے. اور کئی لوگ یاد رکھیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ سر کا پسینہ پیروں تک آتا ہے, پھر بھی رات میں 10 روپے اور 20 روپے ملتے ہیں. تو محنت اصل نہیں مال کے لیے, تیری تقدیر تھی جو تو لے کر آیا, اللہ کا فضل تھا. تو اس فضل کو جو اللہ نے دیا ہے شریعت کہتی ہے تقسیم کرو, خرچ کرو, نکالو, جمع مت کرو, ان کے ڈھیر و ڈھگار مت لگاؤ. کچھ نہ ہو سکے تو 2.5% کم از کم زکات ہی دے دو. اور سبحان اللہ اس نظم کو بھی ہم نے ختم کر دیا. آج 2.5% نکالنے کو بھی مسلمان کے جو ہے جس کو بولیں گلے میں بات آتی ہے. کسی نے ایک بار سوال کیا کہ شریعت کی زکات کیا ہے, فقہ کی زکات کیا ہے. تو ایک سلف میں سے انہوں نے کہا فقہ کی زکات تو یہ ہے کہ تو 2.5% جو ہے اپنے مال کا خرچ کر دے. پھر انہوں نے کہا محبت کی زکات کیا ہے, مطلب میں جو خرچ کرنا چاہوں اس کا کیا ہے. تو کہا تو 97.5% خرچ کر دے اور 2.5 اپنے لیے رکھ, یہ محبت کی زکات. مطلب سب کچھ خرچ کر دے, شریعت یہ چاہتی ہے. معلوم شریعت جمع کرنے کو پسند نہیں کرتی, شریعت ہوڑ کرنے کو, جس طرح سے جو ہے یہودیوں نے کہا کہ یکنزون الذهب والفضة, قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ تو ڈھیر لگاتے سونے اور چاندی کے اپنے لیے, لوگوں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنے لیے سونا چاندی جمع کرتے. نہیں, خرچ کرو. تو جو مال و دولت مجھے اور آپ کو ملا اللہ کا فضل ہے, تو کوئی اس پر تکبر نہ کرے, اپنی کچھ خاصیت نہ سمجھے اس میں. محنت تو سب کرتے ہیں, جس کو اللہ جتنا چاہتا ہے اس رزق میں سے عطا کرتا ہے. تو یہ بھی کئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, شریعت اس کو خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے. اب یاد رکھیے جہاں بھی مال کا معاملہ آیا سود وہاں فوراً آ جاتا ہے, اس لیے کہ جہاں اچھائی آئی وہاں شیطان بھی فوراً موجود ہوتا ہے. اور سود جب بھی جہاں بھی آتا ہے اور جب بھی اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, چھوٹے موٹے علاقوں میں تو اتنا نقصان نہیں دیتا ہے, لیکن اس کا دائرہ جب وسیع ہوتا ہے تو یہ بہت زبردست نقصان دہ چیز ہوتی ہے. معلوم آج سود کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کسی کو انتہا نہیں, کہ اگر امریکہ کے اندر, نیو یارک کے اندر اگر شیئر بازار کولیپس ہوتا ہے, مارکیٹ کریش ہوتا ہے, تو اورنگ آباد میں یا اس کے بھی مضافات میں جو چھوٹے چھوٹے قریے ہیں ان کے لوگوں کو بھی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے, کہ انہوں نے بھی انویسٹ کر رکھا ہے اس کے. تو آج سود کا دائرہ بہت وسیع ہے, تو اس کے نقصانات بھی اتنے بڑے ہوئے. یاد رکھیے جب بھی سود نے اپنے آپ کو پھیلایا اس کا دائرہ بڑا, اس کے نقصانات بھی اتنے زبردست ہوئے انسانیت, بہت زبردست نقصانات انسانیت کو اس کے ہوئے. تو آج ہم دیکھتے ہیں سود نے ایک زبردست دائرہ پھیلایا. حالانکہ تمام آسمانی کتابوں میں سود حرام تھا, تمام آسمانی کتابوں میں, تمام شریعتوں میں سود حرام تھا. یاد رکھیے آئیے یہودی جو اپنے آپ کو سود حلال کر لیا ہے, اللہ رب العزت نے انہیں بھی جو احکامات دیے, اور توریت کا جو نسخہ آج بھی ملتا ہے اس میں یہ بات موجود ہے, جس کے اندر جو ہے خروج, کتاب خروج, بک آف ایکسوڈس, اس کے اندر جو ہے ایک واقعہ آتا ہے جو کہ چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 25, 22 نمبر کا باب اور 25 نمبر کی آیت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ لوگوں کو ادھار دو اور ان سے رشوت سود نہ لینا اس ادھار پر. اے موسیٰ لوگوں کو اپنے بھائی کو مدد کرنا, چاہے جاننے والا ہو چاہے اجنبی ہو, پیسہ دینا, لیکن دیکھنا یوسری, سود, انٹرسٹ نہ لینا اس کے اوپر. آج بھی یہ احکام توریت میں موجود ہے. دوسرے مقام پہ لاوی کی کتاب بک آف لیویٹیکس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے جس کا باب نمبر 25 آیت نمبر 35, 25 کا 35, اس میں آتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کر. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اے موسیٰ اپنے بنی اسرائیل کی مدد کر, اس لیے کہ فرعونیوں کی چنگل سے بچ کر آئے ہیں, یہ غریب اور مسکین ہیں, ان کی مدد کر, انہیں مال دے, لوگوں سے مال لے کر دے, لیکن دیکھنا سود نہ لینا, سود کی حرمت قرار دینا, لوگوں کو سود نہ لینے دینا اس مال کے اوپر. تو ان کی کتاب میں بھی چیز حرام ہے. آئیے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انجیل کے جو نسخے آج بھی ملتے ہیں اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ لوقا کی انجیل, اس کا باب نمبر 6 اور اس کی جو ہے آیت نمبر 34 اور 35, چیپٹر نمبر 6 ورس 34 to 35, اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سے, اے لوگوں اپنے بھائیوں کی مدد کرو, ان کو پیسہ ادھار دو اور دیکھنا سود نہ لینا, اور اللہ کے پاس اجر کی امید کرنا, جو تمہارا جو ہے رب جو آسمان میں بیٹھا ہے اس سے توقع کرنا اجر کی, لوگوں سے زیادتی نہ کرنا, مطلب پیسے دے کر زیادہ کچھ نہ لینا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے حرام قرار دیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ پرنس آف پیس ہے. پرنس آف پیس انہیں کہا جاتا ہے, امن کے جو ہے وہ شہزادے ہیں.
इनके ताल्लुक से लेकिन एक वाकया है, वो शायद ईसाई भूल जाते बताना। एक वाकया आता है ईसा अलैहिस्सलाम का, जो वाहिद वाकया पूरी इंजील के अंदर, इंजील अरबा में, जिसमें आपने गुस्से का इजहार किया, नफरत का इजहार किया। और वाकया ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम, ये इंजीली मरकस मार्क की इंजील के अंदर ये वाकया आता है, उसका बाब नंबर 11 15 से लेकर 17 आयत है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए और मस्जिद अक्सा में घुसे तो देखा यहूदियों ने अपने टेबल लगा रखे थे और वो मनी लेंडर्स थे, पैसे देते थे, सूदखोर थे, सूद पर पैसा देते थे। अफसोस कि आज के ईसाइयों ने अपनी नई जदीद बाइबलों में इसको मनी एक्सचेंजर्स के लफ्ज से तब्दील कर दिया। मनी एक्सचेंजर होता है तब्दील करने वाला रकम को, जबकि वहां लफ्ज था मनी लेंडर, सूदखोर, ये जो सूद पर पैसा देते थे। ईसा अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए तो यही ईसा जिसको प्रिंस ऑफ पीस ये कहते हैं, ये गुस्से का एक ही वाकया है। आप दाखिल हुए और यहूदियों की टेबल उठाकर फेंक दी और कहा तुम ये करते हो अल्लाह के घर में इबादत का है, तुमने अल्लाह के घर को चोरों का अड्डा और डाकुओं का अड्डा बना दिया है। गुस्सा आपने बताया और टेबलों को उठाकर फेंक दिया। ईसा अलैहिस्सलाम भी नफरत करते थे इस रिबा से, सूद से। तो आज भी ये वाक़या इंजील के अंदर मौजूद है। हर शरीयत में ये हराम रहा, हर नबी ने इसको हराम करार दिया। आसमानी किताबों में जो कुछ आज बाकी है उसमें भी हुर्मत के फतवे, हुर्मत की बातें मिलेंगी। लेकिन अफसोस मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यहूदियों ने अपने लिए इसको हलाल किया। आपस में तो ये सूद नहीं लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक अकीदा बनाया और कहा हम सबसे ऊंचे हैं, बखिया दुनिया जो है निचली है, लिहाजा दूसरों से सूद लेना हमारे लिए दुरुस्त और जायज है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अकीदे की तरदीद भी की और इसका जिक्र भी कुरान में किया। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत में 75 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, यूं का अल्लाह ने ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, और इनका कहना है कि अल्लाह हमसे ये उम्मी लोगों के ताल्लुक से, अरबों के ताल्लुक से पूछने वाला नहीं है कि इनसे हमने क्या लिया, क्या लूटा, इनकी जान ली, इनका माल लिया। मतलब यहूदियों के नजदीक दूसरों का खून, माल, इज्जत हलाल है और यही वो नमूना बताते हैं। हम देख रहे जहां भी वो बसे, मुसलमान और दीगर कौमों के साथ यही सलूक किया, उनकी माल, उनका खून और इज्जत अपने लिए हलाल कर लिया। तो ये कहते थे अल्लाह हमसे उम्मियों के बारे में सवाल नहीं करेगा, गैर यहूदियों के बारे में हमसे सवाल नहीं होने वाला है। हम जो चाहें गैर यहूदियों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, इनकी जिंदगी और इनके माल, उनकी दौलत, इनकी इज्जत, इनके आबरू के साथ। तो इन्होंने अपने लिए जो सूद को जो है हलाल करार दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी वजह से यहूदियों के ताल्लुक से एक बात कुरान में कही और यूं फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 120 और 121 में, 160 और 161 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कहता है फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबाति उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि हमने यहूदियों के जुल्म के सबब कुछ चीजें जो उन पर हलाल की थी हराम कर दी, इसलिए कि पहला गुनाह वो कसरत से लोगों को अल्लाह की हिदायत से रोकते थे। क्या करते थे? लोगों को अल्लाह के दीन से रोकते थे। दूसरा फरमाया व अखज़िहिमुर रिबा वक़द नहुआ अन्हु, और लोगों से सूद लेते थे जबकि उनको ये चीज हराम करार दी गई थी, इस चीज से उनको रोका गया था। वाकलिहु मालन नासा बिल बातिली, और लोगों के माल गलत तरीके से, हराम तरीके से ये खाया करते थे। वअतदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और ऐसे यहूदियों से जो काफिर हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त अजाब हमने तैयार कर रखा। तो जो गुनाह यहूदियों के बताए उसमें से देखिए क्या गुनाह, एक तो अल्लाह की हिदायत से लोगों को रोकते थे, अरबों को भी रोका इन्होंने। इसी तरह दूसरा सूद लेते थे जबकि हमने इनको हराम करार दिया इनकी किताब में सूद को। और तीसरा गुनाह अल्लाह ने बताया कि लोगों के माल को बातिल तरीके से खाते हैं, गलत तरीके से लेते हैं। ठीक, तो याद रखिए गलत। अब यहूदियों ने तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इस चीज को अपने हलाल कर लिया, ईसाइयों ने जो है रिबा को हराम करार रखा था काफी जमाने तक, हत्ता कि इन्होंने फ्रांसीसी जो इनकलाब था, फ्रेंच रेवोल्यूशन तक इस चीज को हराम करार दिया। और हम देखते हैं कि 1779 तक उनके पास भी सूद हराम था। उसके पहले की जो उनके फतावे, उनके उलमा के, वो हरमत के हैं। 1779 के बाद जब फ्रांसीसी जो है रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद यहूदियों की गिरफ्त पहली बार जो यूरोप के ऊपर हुई। इससे पहले ये जो घीटोज में ये जानवरों के साथ बांधे जाते थे, इनकी इसी हरकत की वजह से, सूदखोरी की वजह से। लेकिन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन्होंने एक इनकलाब लाया, लोगों को बहकाया और एक इनकलाब बर्पा किया, और वहां की जो हुकूमत में लोग थे उनको मिटाया और कहा ये तुम्हारा माल नोच के खा रहे हैं, लूटो और पूरे माल को तकसीम बराबर करो। ये एक सिर्फ हरबा था उनका, सिर्फ माल दौलत को और उस हुकूमत को खत्म करने का। बहरहाल वहां भी बहुत जबरदस्त अंदाज से वो कामयाब नहीं हो सके, इसलिए कि उन्हीं के सफों में से एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम नेपोलियन था। उसने पूरे इनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया, बर्बाद कर दिया इनके मंसूबों को। लेकिन बहरहाल किसी ना किसी हद तक फ्रेंच जो इनकलाब था, उसके बाद इन्होंने गिरफ्त पाई यूरोप के अंदर अपनी, और फिर उसके बाद इन्होंने ईसाइयों से कहा अरे 5% तो हलाल कर लो अपने लिए सूद। तो फिर जो है कैथोलिक चर्च ने पहली बार कहा कि 5% सूद हलाल है। फिर फतवा है 7% सूद हलाल है, और आज उन्होंने मुकम्मल तौर से आजादी दे दी ईसाइयों को कि जितना सूद चाहे खाओ।
یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ جب تک مسلمان خود حکومتیں کرتے تھے ان کو کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب عرب ممالک میں بالخصوص، کیونکہ ہندوستان میں تو کافی زمانے تک مسلم حکومت رہی باقی، لیکن عرب ممالک میں بالخصوص جب انہوں نے اپنے قدم جمائے اور بعد کے ایک زمانے میں جہاں انہوں نے مصر کو لے لیا اور ایک اچھے بڑے حصے کو جو یمن کے انہوں نے لے لیا، اسی طرح جو ہے انہوں نے تقریباً ممالک کو عراق پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے فلسطین ہم سے چھین لیا، اس زمانے میں سوائے سعودی عرب کا علاقہ چھوڑ کے انہوں نے تمام علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ تب پہلی بار انہوں نے مسلمانوں کو آفر دیا، بینکنگ سسٹم بتایا، کچھ ہوتا ہے بینک سے بتا دیکھو ہم بس بینک رہتے ہیں، ہم اس میں دیکھو ایسا کرتے ہیں، تم پیسہ لے کے گھومتے ہو، سونا چاندی ہوتا ہے کہاں لیتے ہو، بینک میں جمع کراؤ، بینک میں رکھو، اور اس کے بدلے جو ہے تم جو ہے کیا لو، نوٹ لو، بینک نوٹ، سونا اور چاندی ان سے لیا اور ان کو بینک نوٹ ایشو کر دی۔ بینک نوٹ کی حقیقت ردی کاغذ سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ کے سونے کے بدلے میں کسی زمانے میں دیے گئے تھے، اس لیے لکھا تھا I promise to pay the sum of ₹100 کہ جو شخص یہ کاغذ کا ٹکڑا لائیں گا اس کو $100 دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ مطلب کچھ تو بھی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دوں گا کوئی لایا تو پہلی بار انہوں نے بینک نوٹ سے ایجاد کیے، سود خوری کا نظام بتایا، مسلمانوں کو لگا بڑی سہولتیں اس کے اندر، اور انہوں نے دھیرے دھیرے اس نظام کو اپنا لیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں 1930 تک علماء نے جو ہے فتاوے موجود ہے کہ اجازت نہیں دی کہ اپنی زکات بینک نوٹ کی شکل میں، وہ کہتے تھے بینک نوٹ تو کاغذ ہے، زکات سونے اور چاندی میں لکھنی ہے، لہٰذا 1930 تک فتاوے موجود ہے کہ انہوں نے بینک نوٹ میں زکات دینے کو حرام قرار دیا علماء نے۔ تو بینک نوٹ کیا ہے؟ یہ تو ایک وعدہ ہے، ایک پرومسری چیک ہے، صرف اصلی رقم تھوڑی ہے، کہا زکات تو اصلی رقم، لیکن آج اصلی رقم مکمل جا کر آج بینک نوٹ نہیں پورے سسٹم کو چلا دیا۔ تو یہودیوں نے اس طرح سے جو ہے لا کر پہلی بار سسٹم کو جہاں یورپ میں انہوں نے ڈالا عیسائیوں میں، اور اس کے بعد مسلمانوں میں جو ہے یہاں کیا۔ آئیے اب شریعت میں سود کی حقیقت کیا ہے، میں انشاءاللہ اس چند آیتیں صرف قرآن کی رکھوں گا اور اللہ کے رسول کی چند حدیث، اتنا وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں، اس کی اگر قواعد ہم ان آیتوں سے سمجھ لے اور ان احادیث سے، میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جو لوگ تبدیل نہ کرنا چاہیں، ہدایت ملتے ہوئے بھی چھوڑنا چاہے، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ اور معاملہ رہا۔ اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 76 77 78، یہ 4 آیتوں میں دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، بغور سنیں اللہ دیکھیں کیا فرماتا ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، یہ آیت میں نے خطبے میں بھی پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، یاکلون الربا، سود جو کھاتے ہیں، یہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے میدان محشر میں جیسے شیطان ان کو چھو گیا ہو، شیطان ان کے اندر گیا ہو، ایک پاگل آدمی، مجنون آدمی جس پر ایک جن سوار ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں کیسا بھاگتا ہے پاگلوں کے جیسا، نہ کپڑے کا ہوش، نہ لباس کا ہوش، نہ بالوں کا ہوش، نہ کسی چیز، نہ اس کے رشتے سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں روز قیامت مقام محشر میں ایسے اٹھیں گے جیسے یتخبط الشیطان من المس، جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا، ان کے جسم میں داخل ہو گیا ہے۔ اور اللہ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس لیے کہ وہ دنیا میں کہتے تھے ارے سود بھی تو تجارت جیسی ہے، سود بھی، انٹرسٹ بھی تو بزنس جیسا ہے۔ افسوس یہ تو یہودیوں کی قول کے رد میں آیت آئی تھی۔ آج بہت سے مسلمان بولتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے، 5 لاکھ کا گھر لیا آپ نے، کرائے سے دیا، 10,000 مہینے کرایہ آ رہا ہے، صحیح ہے؟ ہم بولے ہاں صحیح، 5 لاکھ بینک میں رکھے 10,000 مل رہے، کیا غلط ہے؟ اللہ نے وہی تو کہا یہ پاگلوں جیسے اس لیے اٹھیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ سود تو مثل ہے، سود تو برابر ہے تجارت کے، سود تو برابر ہے تجارت کے، کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے وہی کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ سود تجارت کے برابر ہے، لیکن اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فائدہ تو دونوں میں ہے بھائی، لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بات اور واضح کروں مثال دے کر، ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے، کس سے نکاح کرتا ہے؟ وہ کسی لڑکی سے، عورت سے نکاح کرتا ہے، چاہے کماری چاہے شادی شدہ ہو، لیکن کیا اپنی سگی بہن سے نکاح کر سکتا ہے وہ؟ کہ تو بیوی تو مثل ہے اپنی بہن کے، کیا اس میں فرق ہے؟ دونوں میں دونوں عورتیں ہیں، شریعت نے اس کو حلال کیا ہے اور اس کو حرام کیا ہے۔ میرے میں بات سمجھ میں آ رہی؟ حرام حلال کی تفریق ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ سود کا جب معاملہ آیا، نہیں برابر ہے، دیکھو 10 لاکھ کا انویسٹمنٹ کرو، 10,000 مہینہ پاؤ، 10 لاکھ سود پہ رکھو، 10,000 پاؤ، کیا ہے تم خالی اس میں بھاگ رہے، کرایہ داروں کو پکڑ رہے اور لے رہے؟ ہم تو آرام سے بینک میں آتا ہے اور ہم لے لیتے ہیں۔ یہ مثل نہیں ہے ربا، ربا کبھی بھی تجارت کے مثل نہیں ہو سکتی۔ مثال سمجھ میں آئی کہ ایک انسان نکاح کرتا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اور وہی اس کی جو ہے، لیکن اس میں حلال ہے تو کچھ عورتیں اور کچھ عورتیں اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہاں یہ طریقہ کمانے کا حرام ہے اور یہ طریقہ کمانے کا حلال ہے۔ کون سا؟ تجارت۔ اس لیے کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہیں، جبکہ سود میں سوائے نفع کے کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی خوب نفع اس میں لیتا ہے۔ ٹھیک، آئیے
آگے اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں، اور فرماتا ہے انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ آگے فرماتا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف. اللہ آگے فرماتا ہے آیت میں تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت آ پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا. اللہ فرماتا ہے سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. لیکن جس نے اس کے باوجود بھی سود لینا نہیں چھوڑا تو پھر اس کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے لیے سود خوروں کے لیے. آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ربا کو، سود کے نظام کو برباد کر کے رہے گا اور صدقات کے نظام میں برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ کا اعلان ہے اللہ سود کو برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا سود خوروں کو اور سود کو، اور صدقات کے نظام کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نظام میں خوب برکت عطا فرمائیں گے. اللہ نے وعدہ کر دیا اور فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی گناہگار کو اپنا دوست نہیں رکھتا. آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دیا، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوں گا، نہ ان کو خوف ہوں گا نہ غمگین ہوں گے. مطلب جو گناہ ہو چکا سود کا چھوڑ دو، نہ چھوڑا تو جہنم کی وعید ہے، اللہ سود کو برباد کرے گا. لیکن جو توبہ کر لے، ایمان لا لے، نیک اعمال کر لے، نماز پڑھے، زکات دے، تو پھر ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. نہ قیامت کے روز غمگین ہوں گے، نہ ہی جو ہے ان کو کسی چیز کا ڈر ہوگا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو سود باقی رہ گیا چھوڑ دو. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کچھ صحابہ سود دیتے تھے، سود پر ان کی تجارتیں تھی. کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سود کو چھوڑ دو، مطلب صرف اصل رقم واپس لے لو، اب جو ہوا سو ہوا، سود چھوڑ دو. کہا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو تو بقیہ سود کو چھوڑ دو، اب مت لو، صرف اصل واپس لے لو، جو ہوا سو ہوا. یہاں تک پھر بھی بات صرف جہنم کی وعید تھی، سود کو اللہ برباد کرے گا، سود خور نظام نہیں چلیں گے، یہ تو تھا. آئیے اس کی آگے کی آیت میں اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے. آیت نمبر 278 کے اندر اللہ نے ایک ایسا اعلان کیا، اور یہ واحد گناہ ہے قرآن میں اور حدیث میں جس پر یہ وعید آئی ہے. اگر اس وعید کو ہم سمجھ لیں تو شاید بہت فائدہ ہو جائیں گا. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، سود کو نہیں چھوڑا، اس میں ملوث ہوتے ہی رہے، تم نے اس گناہ کو نہیں چھوڑا، سود کو معاف نہیں کیا، اصل لے کر چھوڑ نہیں دیا، تو سن لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اللہ فرماتا تفعلوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اللہ اور اس کے رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں. واحد گناہ پوری اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں ہے کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا. اسی لیے میں نے پہلے کہا سود یہ صرف اللہ کی عبادت نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ خلل ہوتا ہے، اور افراد ہی نہیں معاشرے اور ملک تباہ ہوتے ہیں. تو اللہ اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ایسے شخص کے ساتھ جو کرے حرب من اللہ ورسولہ. تو سن لو جو سود میں ملوث ہے، اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اب آئیے، دشمن انسان جب کسی لڑنے جاتا ہے تو سامنے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اللہ کے خلاف کیا تیار کریں گے اپنے آپ کو ہم لڑنے کے لیے؟ اس کے رسول کے خلاف کیا تیاری کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ کیا کوئی حیثیت ہے ہم لوگوں کی؟ تو کہا حرب من اللہ، تو تیار ہو جائے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. دیکھیے آگے فرماتا وَإِن كُنتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. ہاں اگر تم اس کو چھوڑ دو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی رہے گا. مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی ڈوب جائیں گا، تمہارا اصل مال تم کو واپس لوٹایا جائے گا. اور فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون. تم کسی پر ظلم مت کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سود ظلم ہے انسانیت پر. پہلے یہ کہ انسان غربت سے پریشان ہے، مانگنے آیا اور آپ اس کو بولتے تو واپس ڈبل مجھے لا کے دے. کیسا بھکاری ہے سود خور انسان کہ اس بیچارے غریب سے مانگتا ہے کچھ پیسے. وہ خود مانگنے آیا تھا آپ کے پاس اور تم اس سے اور مانگتے ہو. کیسے بھکاری ہو تم؟ عقل بھی اسی گواہی دیتی ہے. آپ بولیں گے پھر مجھے کیا فائدہ، میں پیسہ دے رہا ہوں. ارے آپ کو یہ فائدہ ہے، آخرت میں اجر ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کو تاخیر کر دے، ہر روز اتنے پیسے خرچ کرنے کا اسے صدقے کا اجر ملے گا. اور یہ ایک نعمت ہے. اور کیا اس نعمت پہ بھی تم فائدہ چاہو گے لوگوں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے؟ مال یہ آزمائش ہے. اللہ غریبوں سے امیروں کو آزماتا ہے مال کے ذریعے. یہ آزمائش ہے. مسکینوں کو آزماتا ہے مالداروں کے ذریعے، صحت مندوں کو آزماتا ہے کمزوروں کے ذریعے. یہ آزمائش ہے ہماری. تو اس پر یہ فائدہ آخرت ملے گا، دنیا میں نہیں. یاد رکھیں ٹھیک. تو کہا کہ ظلم مت کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں ایک اور مرتبہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 30 میں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو دگنا تگنا چوگنا سود نہ لو.
سود نہ لو، سود سے بچو، اس سے احتیاط کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات حاصل کرو. مطلب جو سود لیں گا اور دیں گا اس کو نجات نہیں، اسی لیے کہا یہ چھوڑو یہ عمل تاکہ تمہیں نجات حاصل ہو. آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے اس کے تعلق سے کیا وضاحت کی. جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو کہ مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 اعمال کو برباد کر دینے والے، آخرت کو برباد کرنے والے کاموں سے اپنی نفس کو بچاؤ. پہلا جو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. دوسرا آپ نے فرمایا جادو نہ کرو. تیسرا فرمایا ناحق جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو قتل نہ کرو. چوتھا آپ نے فرمایا سود نہ لو. پانچواں فرمایا یتیم کا مال نہ غدا اس کو ہڑپ نہ کرو. کافروں سے جنگ کے دوران چھٹا فرمایا کہ اپنی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو. اور ساتواں فرمایا معصوم بھولی بھالی عورتوں پر تہمت مت لگاؤ. چوتھے مقام پر آپ نے کیا فرمایا؟ سود مت لو، سود سے بچو. یہ اعمال کو، دنیا کو اور آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے، یاد رکھیے سود. آئیے اور سود کی حرمت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے. آپ فرماتے سود خوروں کے تعلق سے آپ فرماتے میں ایک رات جو ہے میرے پاس 2 ساتھی آئے، 2 فرشتے، اور مجھے ایک مقدس مقام کی طرف لے گئے. جب میں اس مقام کے پاس گیا تو میں نے ایک نہر دیکھی، ایک تالاب دیکھا. اس میں 2 لوگ تھے، ایک انسان باہر کھڑا تھا اور دوسرا انسان جو ہے اس میں تیر رہا تھا. اور وہ جو نہر تھی اور تالاب تھا وہ خون کا تھا. یہ آپ کو جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. میں نے دیکھا ایک آدمی اس خون میں تیرتا 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 کنارے پہ جب آیا اور کنارے پہ آنے کے بعد اس نے نکلنے کی کوشش کی تو وہ آدمی جو باہر کھڑا تھا اس کے پاس پتھر کا ڈھیر تھا. اس نے ایک پتھر لے کر اس کے منہ پر زوردار مارا جس سے واپس وہ ٹپک گیا اور اس ندی میں گر گیا اور پھر تیرنے لگا. میں نے کہا اے میرے ساتھی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خون میں ایک تو تیر رہا ہے. اب اندازہ لگائی پانی میں تیرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. خون گاڑا ہوتا ہے اپنی ڈینسٹی کے اعتبار سے، اس میں بدبو ہوتی ہے. خون معلوم خون معمولی نہیں ہوتا، بدبو ہوتی ہے. اس میں تیر رہا تھا وہ پتھر وہ منہ پر پڑا. کمزور سب سے آزاد، منہ سب سے کمزور جگہ ہے. اس میں دماغ ہے، اس میں ناک ہے، اس میں آنکھ ہے، کان ہے. یہ بہت کمزور، یہ جو چیز ہوتی نازک ہوتی ہے. منہ پر پتھر مارا، جہنم کا پتھر ہے، چھوٹا موٹا پتھر نہیں ہوگا. مارنے والا بھی کوئی لال سے نہیں مار رہا ہوگا، وہ اس کو سزا دینے کے اعتبار سے مار رہا ہے پتھر پھینک کر. وہ واپس گرتا ہے اس ندی میں، پھر تیرتا رہتا ہے. میں نے پوچھا ہے میرے ساتھی کیا ہے اس کا معاملہ؟ اس میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، دنیا میں سود کھاتے تھے تو خون کی ندیوں میں تیریں گے، اس تالاب میں رہیں گے اور ان کے منہ پر پتھر پڑیں گے جب وہ نکلنے کی باہر کوشش کریں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے اور کھلانے والا دونوں پر لعنت ہے. سود لینے اور دینے والا دونوں پر لعنت ہے. جو سود لے اور دے دونوں پر لعنت کی. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور حدیث میں 4 لوگوں پر لعنت کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والے مطلب لینے والے، سود دینے والے مطلب کھلانے والے، سود کا لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا، سب جو ہے ان پر لعنت ہے اور چاروں اپنے گناہ میں برابر ہے. سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی گواہی دینے والا اور سود کا حساب لکھنے والا، رسول فرمایا یہ جو ہے چاروں پر لعنت ہے اور یہ چاروں اپنے گناہ میں آپ نے فرمایا برابر ہے. اندازہ لگائیے، لینے والا بھی، دینے والا بھی، لکھنے والا بھی، گواہ سب برابر اللہ کے نزدیک اس جرم اور اس جو ہے کام کے اندر. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ آسانی سود لیتے ہیں، آسانی سے سود دیتے ہیں، آسانی سے سود پر گواہ بن جاتے ہیں. میں چلتا ہوں نا آپ کو گارنٹر بن، کیا مسئلہ، میں گواہی دوں گا آپ کی دنیا اور آخرت میں کہ میں ساتھ تھا آپ کے. اور سود پر آسانی سے گواہی دے رہے، سب پر لعنت ہے اوپر سے نیچے تک. آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث کے اندر حاکم کی روایت ہے یہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہا کہ 4 آدمیوں پر اللہ کا حق ہے کہ ان کو کبھی جنت نصیب نہ کرے. 4 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ پر اللہ کو حق ہے ان کو کبھی جنت نصیب نہیں کریں گا، مطلب ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. پہلا فرمایا شراب خور، شراب خور جو شراب پیتے ہیں. دوسرا فرمایا سود خور جو سود کھاتے ہیں. تیسرا فرمایا یتیم کا ناحق مال لینے والا. چوتھا فرمایا اپنے ماں باپ کو اپنی مال و دولت اور خدمت سے آنکھ کرنے والا. یہ چاروں کو اللہ کبھی جنت میں ڈالے، اللہ کا حق ہے. شرابی، ہم شراب کو عام سمجھتے ہیں، آج کا میرا عنوان نہیں ہے. سود آج عام سمجھ لیا گیا.
اللہ ان کو کبھی جنت میں، رسول اللہ فرماتے اللہ کا حق ہے کہ ان کو جنت میں کبھی نہ ڈالے ان لوگوں، سود خور، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا اور ماں باپ کو حق کرنے والا اپنی دولت سے. کیوں تو ماں باپ، بچوں کی دولت ماں باپ کا حق یاد رکھیں. رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول میرا والد میرا پورا مال خرچ کر میں جو کچھ لاتا ہوں کیا اسے بچا کے رکھوں؟ تاکید کیجیے آپ اس کو. رسول اکرم اس کے والد کو بلایا اور کہا اس لڑکے سے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے، تو خود بھی تیرے باپ کا، اس کا مال بھی تیرا ہے، تو اس کو روک نہیں سکتا، خرچ کرنے دے، کھول دے اس کے. تو جو ماں باپ کو حق کر دے اپنی دولت سے، اپنی خدمت سے، یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گا. اللہ کا حق ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے ہمیشہ. آئیے اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے حاکم کی ہے، اور آپ نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، سود کے 73 اس کے 73 درجے ہیں، جس میں سے اس کے گناہ سنگینی 73 درجوں میں ہیں، جس میں سے سب سے آخری، سب سے ہلکا، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سود کے 73 درجے ہیں، 73 اس کے اقسام ہیں، جس میں سب سے ہلکی قسم، سب سے ناقص، سب سے لو کیٹیگری یہ ہے کہ تو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، شادی رچائے، زنا کرے. اندازہ لگائی سود کا کیا حال ہے. زنا سمجھتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں؟ زنا کہ ایک انسان نکاح نہ ہو اور وہ کام کرے جو نکاح والے لوگ کر سکتے آپس میں، ایک مرد اور ایک عورت، وہ ہے زنا. یہ سب سے ہلکا. یہ تو کسی اور کے ساتھ، ماں کے ساتھ کیا تو کتنا عظیم جرم کیا اس نے، اس کو تو پتہ نہیں کتنی زندگیاں دی جائے اور کتنے بار مارا جائے. سمجھ رہے بات؟ تو کہا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد آخری درجہ ہے، اور ہم نے خوشی سے سود میں ملوث ہیں. سود پر شان مار رہے ہیں ہم، اچھی گاڑیاں، اچھے لباس، اچھے ہینڈ سیٹ، اچھے گھر، اچھی تعلیم حاصل کر کے سود پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہے. تم نے تو سنگین جرم کیا. آئیے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود کے تعلق سے سن لیجیے، روایت بھی بڑی سنگین ہے، مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سود کا 1 درہم جسے آدمی نے کھا لیا، اللہ ہم پر رحم کرے، پتہ نہیں ہم نے کتنا کھا لیا. سود کا 1 درہم اگر کسی انسان نے کھا لیا، 1 روپیہ کسی نے کھا لیا جس کے بارے میں اسے علم تھا کہ یہ سود کا ہے، یہ اس کے برابر ہے کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا. صحیح حدیث ہے یہ. سود کا 1 دینار یا 1 درہم ایک شخص نے کھایا، روپیہ کھایا، جس کا علم تھا کہ یہ سودی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے 36 بار زنا کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ اس پر عائد ہوگا. اس لیے کہ یہ سود ایک بہت زبردست لعنت ہے، اس سے انسانیت برباد ہوتی ہے، ہلاک ہوتی ہے، لوگوں کے حق چھینے جاتے ہیں اس کے اندر. اسی لیے اتنے سخت سزائیں، اتنی سخت وعیدیں، اتنی سخت آخرت کی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، وعید کی جا رہی ہے کہ جہنم اس کو رسید کیا جا رہا ہے. اس کی ماں کی زنا کے برابر اس کو کہا جا رہا ہے، 36 مرتبہ زنا کے برابر اس کو مقام بتایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے یہ سود بہت عظیم لعنت ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سود کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. چند نقصانات بتا دوں صرف آپ. سود سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز، سود سے دنیا میں فساد مچتا ہے. سود سے دنیا میں فساد مچتا ہے. دوسرا، سود سے دنیا میں موت عام ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں سود کے لیے. تیسرا، سود سے دنیا میں فتنے مچتے ہیں، جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں دیکھیے آپ، سود اس کی بنیاد ہے، پیسہ اس کی بنیاد ہے، اور پیسے کے پیچھے سود اس کی بنیاد ہے. چوتھا، جنگ قائم ہوتی ہے، برپا ہوتی ہے. دنیا میں جنگیں صرف سود کے لیے ہوتی، معلوم آپ بولیں گے مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا سود کا جنگ سے کیا لینا دینا ہے. سود سے جنگ کا کیا آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس چیز کو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تھوڑی سی ایک مثال دے. کارخانے مال بنا رہے ہیں، سود کے پیسے پہ کارخانے بن رہے ہیں، کارخانہ بنایا گیا سود کے پیسوں پر. کارخانے والے کو ہر مہینے سے پہلے سود کے پیسے اس کو ریٹرن کرنا ہے، جس کے لیے اس کو مال پروڈیوس کرنا ہے، چاہے بکو نہ بکو. جب وہ مال بنائے گا تو اس کو ایک ایسے لوگوں میں ایسا ذہن بنانا ہے کہ اس کے مال بکے ہی کسی بھی حال میں، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جس طرح سے آج کل لوگوں نے کر دیا، کنزیومرز کو ایسا لوچاتے، ایسا لبھاتے ہیں کہ بس مال بیچنا ہے، چونکہ سود پہ کمپنیاں کھول رکھی نا، تو اب مال بیچنا ہے ہمیں. اور آپ اور میں جانتے ہیں جو سب سے زیادہ لاگت والی کمپنی ہوتی ہے آرمز اور ایمونیشن والی، جو اسلحہ بناتی ہے. ہر ملک کا فیصد میں حصہ، ہندوستان ملک کا 35% حصہ صرف جاتا ہے اپنے ملٹری ایکسپنسز کی طرف. تب یہ کمپنی جب سود پر چلیں گی، مال کیسا بیچیں گی بتائیے؟ جنگ برپا نہیں ہوں گی تو کہاں بکیں گا پروڈکٹ؟ کیسے وہ ادا کر سکیں؟ تو جنگیں برپا کی جاتی ہے سود کے لیے، چونکہ سود ادا کرنا ہے. عراق وار کیا ہوا، اس کا نتیجہ دنیا نے دیکھا. سب پرائیویٹ کمپنیاں جو امریکہ کے اندر بنی تھی، جو سیکورٹی دیتی تھی، وہ پریشان تھی کس کو سیکورٹی دے، وہاں پر بہت ہو گیا، جنگ کرو تاکہ لوگ وہاں کام دو، ورنہ سود کیسے ادا کرو گے کمپنیوں کا؟ سمجھ رہے آپ؟ جنگیں برپا ہوتی ہے سود کی بنیاد پر. آئیے اسی کے ساتھ اخلاقی زوال آتا ہے قوموں کے اندر. اخلاقی زوال سمجھتے آپ؟ مورلز اینڈ ایٹیکیٹس نہیں ہوتے قوموں کے اندر. چوتھا نقصان، قطع رحمی ہوتی ہے، لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں. کیوں تو بولتے پیسہ ادھار دینا ہے تو کچھ فائدہ ہو تو دیں گے، تو کیوں دیں گے، رشتہ توڑو ان سے. وہاں پہ فائدہ ملتا بینک میں رکھنے سے، جہاں دینا چاہیے تھا وہاں نہیں دیتے، جہاں نہیں وہاں جمع کر کے رکھتے ہیں. آئیے
جو اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غریبی عام ہو جاتی ہے. معلوم سود جہاں بھی ہوں گا غریبی عام ہو جائیں گے. سود جہاں بھی ہوتا ہے یاد رکھیں. آپ بولیں گے سود میں تو پیسہ دیا جا رہا ہے. ارے بھائی دیا تو نام کو جا رہا ہے. وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ سود کی سب سے ادنا قسم, اگر کوئی بیچارہ آدمی ہے ہمارے مونڈے پہ جاتا ہو اور وہ چاہتا ہے کچھ سامان خرید, تو وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہو تو سود پر مجھے 100 روپے دو, تو وہیں وہ اس کو 87 روپے دیتا ہے کہ آج کے 13 روپے کٹ گئے تیرے. 87 روپے لے کے جا کر مال بیچتا ہے وہ غریب, اور بنا پاتا ہوں مشکل سے 113, 115, 120, 150. پھر کل جب آئیں گا تو شام میں اس کو 100 روپے دینا ہے, مطلب ایک دن میں 26 روپے تو سود دے دیا اس نے. 100 روپے پھر دینا ہے اس کو واپس. پھر اگلے دن آیا پھر 87 لیا اس, باقی جو تھا گھر میں لگا دیا. تو سود سے غربت آتی ہے ملکوں کے اندر, بستیوں میں. ٹھیک, اسی طرح بھوک مری عام ہوتی ہے. پورا افریقہ مر رہا ہے بھوکوں سے. کیوں؟ کہ امیر ممالک سود خور ہے. بولتے سود پر پیسہ لو, ان کے پاس پیسہ نہیں لینے کے لیے, کہاں سے سود ادا کریں گے؟ پھر کیا کرتے ہیں آپ کے ممالک میں سود پر پیسہ دیتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں پیسہ نہیں تو بولتے ہیں آپ کے نیچرل ریسورسز ہم کو دے دو. پرائیویٹائزیشن, یہ پرائیویٹ کرو, وہ پرائیویٹ کرو, وہ پرائیویٹ کرو. وہ کیوں؟ تو سود تم نے ہم سے لے لیا, آپ سود نہیں دے سکتے, تو ہم کو اپنی کمپنیاں اپنے خزانے بیچو, زمین سے جو نکل رہے ہم لیں گے. جیسے بھوک مری عام ہوتی ہے اور کچھ لوگ اس کا فائدہ وہاں اٹھا رہے اور یہاں لوگ مر رہے. جو ملک ہے جس کو اس کا فائدہ ہونا, وہ عوام کو فائدہ نہیں ملتا اور لوگ دور بیٹھ کر آپ سے جو آپ کا خون چوس کر کھاتے اور پیتے ہیں. آئیے اس کے علاوہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ امیر ہو جاتے ہیں, غریب ہو جاتے ہیں. غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے کہ آج ایسا آ رہا, کل پھٹاوا آ رہا اور کل اس کا آستین ختم ہے. اور مالدار سے مالدار ہوتے جاتے ہیں, اس لیے کہ سود پر پیسہ دے رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں پیسے. ٹھیک, اسی طرح جو نقصان ہوتا ہے بغاوتیں عام ہو جاتی ہیں. غریب لوگ پھر بغاوت کر دیتے ہیں مالداروں کے خلاف, بغاوت عام ہوتی ہے. ڈاکے اور چوری عام ہوتی ہے ایسے علاقوں میں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے فحش اور عریانیت ظہور پر آ جاتی ہے, ننگا پن عام ہو جاتا ہے. یہ ہے سود کے چند نقصانات جو میں نے گنوائے. اس کی فہرست گنوائی جا سکتی ہے اس کے نقصان. اسی لیے تو اللہ اس کے رسول نے کہا ہر بن من اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے اس گناہ کے خلاف, چونکہ اس کے نقصانات اتنے عظیم ہیں انسانیت کے. اب ایک عجیب معاملہ ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ. ہم بولتے ہیں اب ہمارے پاس پھر ہے کیا, آپ نے اتنا برا تو بول دیا لیکن آپ نے دیا کیا, اس کا الٹرنیٹ کیا ہے سولوشن. ہم سوچتے ہیں ایسا کبھی تھا کہ بغیر سود کی دنیا چل سکتی, کبھی ایسا ہوا ہوگا؟ سبحان اللہ, یہ لاعلمی کا جہالت کا نتیجہ ہے ہم پر. ارے مسلمانوں نے عظیم الشان حکومت کی دنیا کے اندر. یہ وہ قوم تھی جس نے دنیا کے اکثر خطے پر حکومت کی کہ خود دنیا کے لوگ تعجب میں پڑ گئے. کیا چیز تھی ان کے پاس جس نے ان کو مجبور کیا, جن کو انہیں اس پر یہ ہوئے کہ انہوں نے دنیا میں قبضہ کیا. اور مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد یا 100 سال بعد, جس کو کہوں گا 632 عیسوی میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی, 732 عیسوی میں مسلمان جو ہے فرانس کے اندر ٹورس یا پورٹیئرس کے مقام پر کھڑے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ٹورس جو ہے پیرس سے صرف 160 کلومیٹر دور ہے, وہاں تک ان کی حکومت ہے صرف 100 سال میں. یورپ کے اس اندر تک پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں ان کی سرحدیں منگولیا تک جا کر لگتی ہے. وہاں ان کی مراکش تک سرحدیں ہیں جہاں سمندر نے ان کو روک دیا, ورنہ آگے کچھ ہوتا تو اس کو بھی لے جاتے اپنے ساتھ. اس زمانے کی رہتی دنیا ان کی قبضے میں تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی اکنامیکل ماڈل نہیں ہوگا؟ کیا کوئی ان کے پاس معاشی نظام نہیں ہوگا؟ کیا یہ بھکاری قوم رہی ہوں گی اپنے آپ میں, جو اتنے عالیشان عمارتیں انہوں نے بنائے اور جو حکومتیں کی بڑی کہاں سے کی ہوں گی؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسلام کا ایک زبردست جسٹ جو ہے اکنامیکل سوشل آرڈر ہے, ایک زبردست انصاف پہ مبنی اسلام نے جو ہے ایک جو ہے معاشی قوانین دیے, فائنینشل اور اکنامیکل ماڈلز دیے. ٹھیک, اب افسوس کی بات ہے ہم کو معلوم نہیں, تو ہم شک میں ہیں ایسا کچھ ہے الٹرنیٹ. اور اس زمانے میں جو زوال آیا سودی کاروبار کو, جو ہوا نا آپ دیکھا نا, جو سود کا نقصان ہوا کہ $200 لاکھ راتوں رات پتہ نہیں کس گڑھے میں جا کے دفن ہو گئے. جو پچھلی بار شیئر مارکیٹ 12,000 پر پہنچا تھا, کریش ہو کے 18,000 سے, کہاں گئی یہ پیسے؟ یہی سود ہے, یہ پھگا ایسی پھٹتا ہے, دکھتا بہت بڑا ہے, وہ کتنے کروڑوں ہزار کروڑوں کا ہے, چین بھی ڈال رہا ہے, ہندوستان بھی ڈال رہا ہے, اور جب گرتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ مالداروں کو فقیر سے بدتر کرتا ہے, موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں لگتا ہے آپ کے پاس, پھانسی پہ لگ جاؤ, چڑھ جاؤ صرف. تو اسلام کے پاس یہ ماڈل تھا, ایسا زبردست ماڈل تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے. خود آپ جو چیک ایشو کرتے ہیں نا, یہ چیک عربی کا لفظ ہے, سخ سے آتا ہے, سچا ہے یہ آدمی, سخ سے چیک لفظ آتا ہے. ایک زمانہ تھا وہ کیسے کرتے تھے واللہ عنہ, چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو پریکٹیکل باقی رکھنے سے باقی رہتی ہے. اب چونکہ ایک زمانے سے مسلمان نے وہ چیز چھوڑ دی تو ظاہر سی بات اس کو ریوائیو کرنے کے لیے, واپس لانے کے لیے وقت لگے گا, لیکن ناممکن نہیں ہے وہ. لیکن انسان نکلتا تھا مدینے یا مکہ سے اور سمرقند جاتا تھا اور اپنے ساتھ کوئی پیسہ نہیں لے جاتا تھا, ایک ٹوکن ہوتی تھی اس کے پاس, اس کو بولتے ہیں سخت, وہ ٹوکن ہی دیتا تھا اور پیسے لے لیتا تھا وہاں سے. کیا سسٹم رہا اندازہ لگائیے. مطلب اس کو ہم کہیں گے آج سے 1300 سال پہلے اے ٹی ایم مشین کا دور تھا. کریڈٹ کارڈ سے اسٹرانگ ان کی جو ہے زبردست چیز تھا کہ آدمی نکل رہا ہے کہاں سے, مکہ سے نکل رہا ہے اور جا رہا ہے کہاں, سمرقند, اور وہاں جا کے ایک ٹوکن لے جاتا ہے. اس کو سخت بولتے تھے, الگ الگ نام کے 5,000 کا ٹوکن ایشو ہوا, اس کو کوائنس ایشو ہو جاتے تھے.
منی ٹرانزیکٹ ہو جاتا تھا اس کے، اتنی ان کی اکنامی زبردست. لیکن ان خصوص یورپین سے ایسا بتایا کہ مسلمانوں نے کیا کیا، یہ جاہل قوم تھی، جو کچھ تھا اس کو لوٹ مار کیا، کھچوٹ کی اور بس زندگی گزاری. انہوں نے چھپایا ہماری تاریخ کو ہم سے، اور ہم کو بھی لگا واقعی میں اب کیا ہے ہمارے پاس، اب سود خور نظام میں جانا ہماری مجبوری ہے. یہ مجبوری نہیں، یاد رکھیے اس کو مجبوری ہم نے بنا لیا ہے نہیں، یاد رکھیے. ٹھیک. اب آئیے سود کی وہ قسمیں جو ہمارے ماحول میں رائج ہے اور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز جو ہے ادھار لین دین کے اندر ہم سود لیتے اور دیتے ہیں، چاہے بینک کی شکل میں بینکوں سے لیتے ادھار، یا ہینڈ لونز لیتے ہیں اور اس ٹرانزیکشن میں سود لیتے اور دیتے ہیں. دوسری شکل، لوگ گھروں کسی سے ادھار لیتے ہیں کہ بھائی ہم کو ادھار دو، تو لوگ بولتے ہیں آپ کا گھر ہم کو دے دو، جب تک ہمارا پیسہ تمہارے پاس رہے گا تمہارے پیسے پہ سود نہیں، ہمارے گھر پر کرایہ نہیں. یہ بھی سود کی ایک قسم ہے جو بالکل عام ہو چکی ہے ہر علاقے کے اندر. لوگ کیا کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں ہمارے گھر میں رہو، جب تک ہم سود تم کو پیسہ لوٹاتے نہیں ہمارے گھر کو کرایہ نہیں. یہ بھی سود ہے. تیسری قسم جو ہے فکس ڈپازٹ لوگ کرتے ہیں اکاؤنٹ میں بچوں کے لیے فلاں کے لیے، تاکہ بڑے ہونے کے بعد پیسہ ملے گا. یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں سود ملتا ہے. اسی طرح جو ہے فائنانس کراتے اپنے گاڑیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی تجارتوں کو، یہ جائز نہیں، اس میں سود ملوث ہے. اسی طرح جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ یا CC اکاؤنٹس کھولتے ہیں لوگ، کیش کریڈٹ اکاؤنٹ، سیونگ سے بھی سود ملتے ہیں. اور کیش کریڈٹ اکاؤنٹ تو صرف اسی لیے کہ خاص تم کو ادھار بھی دیا جائے گا، جہاں 5 لاکھ تم ڈالو تو 5 لاکھ ادھار بھی لے سکتے ہو تم اس میں. اور لوگ اس پہ اپنی تجارت چلاتے ہیں. یہ اکاؤنٹس آپ کو کبھی اوپر نہیں آنے دیں گے، یاد رکھیں. ہر بار سود بھر بھر کے انسان پریشان رہتا ہے. زندگی کا انشورنس کراتے ہیں کہ یہ ہوا تو فلاں ملے گا، وہ ہوا تو فلاں ملے گا، یہ بھی جائز نہیں، سود کی قسم ہے. اس لیے کہ یہ لائف انشورنس کارپوریشنز، جتنے بھی بینک کارپوریشنز ہیں، فائنانس کارپوریشنز ہیں، یہ سب اپنے سود پر پیسہ رکھتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے لوگ تجارت کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اور شرط یہ طے ہوتی ہے کہ ہم 1 لاکھ دیں گے یا 10,000 دیں گے، 5,000 دیں گے، فکس اماؤنٹ میں ہم کو ریٹرن دینا آپ نے ہر مہینے اس کا بدلہ. جیسا کہ 1 لاکھ انویسٹ کیا، ہر مہینے 3,000 ملیں گے. یہ بھی سود ہے، اس لیے کہ آپ جب بزنس کرتے ہیں، پارٹنر بنتے ہیں، تو پروفٹ اینڈ لاس ہوتا ہے اور شیئر پرسنٹیج ہی ملتا ہے، فکس اماؤنٹ میں نہیں. طے شدہ رقم نہیں مل سکتی ہے، تو سود ہے کہ 1 لاکھ میں 3,000 مہینے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی آج کل چلتا ہے. اسی طرح ہر راضی کی BC ڈالتے ہیں لوگ کہ 4-10 لوگ جمع ہوتے ہیں، 1-1 لاکھ روپے ڈالو، بھائی یہ BC کتنے میں خریدوں گے آج بولو. لوگ بولتا میں 9 لاکھ میں، کوئی بولتا میں 8 لاکھ میں، کوئی بولتا میں 5 لاکھ میں. بزنس مین ہوتا ہے اور وہ BC دے دی جاتی ہے اور بقیہ 5 لاکھ جو اضافہ ہے لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. یہ بھی سود کی ایک زبردست قسم ہے جس کے تحت مسلمان تجارت تو کرتا ہے لیکن برباد ہوتا ہے، وہ کبھی اوپر نہیں آ پاتا ہے. یہ بھی سود کی قسم ہے. اسی طرح جو ہے کریڈٹ کارڈز استعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن لوگ بولتے ہیں کریڈٹ کارڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ سوائپ کر لو، دیں گے بعد میں، اور اس میں سود لگ کر آتا جاتا ہے جس کو آپ شعور بھی نہیں آتا. اور ایک عجیب بات ہے، یہ سود خور نظام کی یہ بھی ایک چال ہے کہ کیش سے زیادہ ادھار والے کو ترجیح دی جاتی ہے. سود خور نظام کی یہ بھی ایک چال ہے کہ لوگ جو کیش خرچ کرے اس سے زیادہ کس کو امپورٹنس دیتے، اہمیت دیتے، جو ادھار لے. اس کی مثال پری پیڈ کارڈ، پیسہ پہلے دو ریچارج کرو، پیسہ پہلے دو سہولتیں کم ملتی ہیں. پوسٹ پیڈ کارڈ، پیسہ بعد میں دو سہولتیں زیادہ لو. آپ کو باہر جا رہا ہے ادھار لو، ادھار لو. اسی تو سود میں تو ملوث کیسے ہوں گے بغیر ادھار لے کے؟ لو ادھار. تو جو کیش خرچ کر رہا لوگڑا اپنا، اس کو کیا مل رہا ہے؟ سہولتیں کم. اور جو بعد میں پیسہ لیتا ہے ادھار میں کہ تو پھر کریڈٹ کارڈ سے سوائپ کرو تو 1% بچاتے، وہاں 10% آپ سود دیتے ہیں. تو ان سے بھی اجتناب کریں. اب بہرحال اب اتنا تو ہو گیا سود کی قباحت اس کے ذریعے. اب بچے کیسا، یہ اللہ بتاؤں تو پھر میری طرف سے کوتاہی ہوں گی کہ بس سب بول دیے یہ برا ہے، برا ادھر مت جاؤ، یہ پانی خراب ہے، یہ پانی مت پیو، پانی ایسا، یہ پانی ویسا ہے، لیکن پینے کو پانی نہیں دے رہے کہ تو ضرورت ہے انسان کی پانی. تو آئیے اب ہم کیا کریں. ادھار لینا مجبوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہے، ادھار لینا دینا یہ ضروری ہے، انسانی سماج کا تقاضا ہے. اب اس کو ہم کیسا پورا کریں؟ سب سے پہلا سسٹم اس کے لیے جو اسلام نے دیا تھا وہ بیت المال ہے. افسوس پورے نظام کو ہم مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے کرپٹ اور بیکار کیا. بیت المال کے نظام کو قائم کیجیے، اپنے علاقوں میں واپس لائیے. بیت المال کیا ہوتا تھا؟ بیت المال اللہ کے رب العزت کی طرف سے ایک نعمت تھی اور یہ بدل تھا اس سود خور کے نظام کے خلاف. اور بیت المال میں صدقات خیرات نہ بھی آپ جمع کریں نا، صرف زکات ہی جمع کر لے ہر سال صرف بیت المال کے اندر، تو یاد رکھیے اگر صرف مسلمان اپنی زکات نکالے اور اس کو صحیح چینلائز کرے تو دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا. یہ چیلنج ہے، یاد رکھیے. میں مسلمان نہیں کر رہا ہوں، کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا. چینلائز نہیں ہے. میری زکات کتنی؟ 5,000. 50 50 50 50 50 50 50. ماشاءاللہ کیا تعریف چل رہی، 100 لوگوں کو دیا زکات میں. ارے وہ 50 روپے میں کیا ہوا اس کا؟ پھر اگلے سال آ گیا صاحب میرے کو دو، اور نسلی آ رہی میرے کو دو. وہیں 5,000 تھی. ایک بھائی کا دیکھا میں نے مستحق ہے، میں تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میرے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، میں تجھے ایک ہاتھ گاڑی دلا دیتا ہوں، وہ ٹھیلے پہ کیلا چائے کی ٹپری لگاتا ہوں، میں کر دیتا ہوں. ایک کو بے نیاز کر دیجیے اس مسئلے سے. یہ ہے بیت المال کا. میں زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا، اگر ایک کوئی سوسائٹی اور محلے والے مسلمانوں کے جس میں مالدار لوگ رہتے ہیں اگر وہ جم جائے
کہ ہم بیت المال کا نظام قائم کریں گے تو اس سماج میں اس بستی میں غریب نہیں ہوگا کہ ہمارے سوسائٹی سے 10 لاکھ 12 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ زکات عام باتیں نکلتی رہتی ہیں. ہم لے کر کیا کریں گے, ایک چھوٹا سا کارخانہ ڈالیں. کیوں نہیں ڈال سکتے ہم کارخانہ اس پر؟ زکات اسی لیے تو نظام تھا. اور میں کارخانہ ڈالوں گا اور پورے غریب زکات کو مستحق کام کریں گے اور سلیں پرونے کی مشینیں ڈالیں گے جس سے عورتیں آ کے سیئیں گی پروئیں گی, جس سے کپڑے بنیں گے جو بازار میں بکیں گے. انشاءاللہ یہ زکات کے مستحق نہیں ہوں گے. ایک بار زکات ہوگا, ایک کارخانہ چل پڑا, تھوڑی اگلی بار کے لیے تیاری ہماری کچھ اور دوسروں کو. تو ایک مسلمان کا مالدار محلہ 10 محلوں کو سنبھال لے سکتا ہے, اور یہ محلے ایسے ریونیو جنریٹ کریں گے کہ اگلے 10 محلوں کو, اور وہی مدینے کے حال ہو جائیں گے کہ لوگ زکات دینے نکلیں گے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. ہم کو تھوڑی ضرورت ہے زکات, لیکن اس نظام کو ہم نے خود توڑا اپنے ہاتھوں سے. تعریف, شہرت, نام ٹکڑے کر دیا. قائم کیجیے. کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم 4 5 6 بھائی گھر میں, تو وہ تو اپنی زکات جمع کرے گا. بیت المال کا نظم بنائے زبردست, تاکہ لوگوں کو سلسلے وار بہترین انداز سے مدد ہو. پہلی چیز. اب بیت المال تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی, اب کریں کوشش کریں گے. میں پرسنل کیا اپنے حد تک مجھے بتائیے کوئی ایک مسئلہ, کوئی حل کہ میں کیسے لوگوں کو سود سے بچاؤں. کیونکہ یہ بیت المال لوگوں کو سود سے بچائیں گا نا, یہ ان کو ادھار بھی دیا کریں گا, ان سے ریٹرن بھی لیں گا بغیر سود کے. دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں, سوسائٹیز قائم کیجیے. ایسی سوسائٹیز جو پیسے جمع کرتے ہوں ہر مہینے, اور الحمدللہ اللہ نے ایسی برکت دی. اللہ نے کہا نا کہ اللہ صدقات کو بڑھا کر رہیں گا, اور برکت آپ دیکھ سکتے, چلا کے دیکھیے صرف ایسی سوسائٹی. میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا ایک نمونہ دیتا ہوں. 10 لوگ ہم مل گئے اور 1000 روپے کی سوسائٹی ہے ہماری, ہر مہینے 1000 لا کر جمع کریں گے. اس مہینے جمع کتنا ہوا, 10,000. میرا کون سا بھائی مستحق ہے جو 10,000 لینا چاہتا؟ ہم 10 میں سے صرف یہ بھائی مستحق, بھائی 10 تمہارے ہوئے. اب ہر مہینے تم کتنا لوٹاؤ گے, 2,000, چونکہ تم نے 10 لے لیے نا, ہر مہینے ریٹرن کروں گے. بقیہ اگلے مہینے جب جمع ہوگا تو کتنا جمع ہوگا, 11,000. 10 جو ریگولر تھا, 1,000 جو ادھار لیا تھا اس کا آیا, 11 ہوا. اب یہ بار کس کو باری ہے بھائی, کون سا میرا بھائی چاہتا بار گیا, 11,000 تمہارے ہوئے. ٹھیک, پھر اگلے مہینے کیا ہوا, کتنے جمع ہوئے, 13,000. آپ 3 کو الگ بھی رکھ دے, خالی 10 بھی دے تو یہ الگ جمع ہوتے رہتا, اور دوسرا لون ایشو ہو جاتا. پھر 2-3 مہینے بعد آپ صرف 1,000 کی 10 لوگ سوسائٹی ڈالی. اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں پیسہ ابلنے لگتا ہے. اللہ برکت دیتا ہے اس لیے کہ آپ کی نیت تھی میں سود کے خلاف کچھ قدم اٹھاؤں, اور میں ایک عام انسان ہونے کے ناطے یہ تو کر سکتا ہوں. اب جب ہم 10 لوگ تو اس سے بری ہو گئے, ایک 10 اور 5 اور 15 سال میں یہ سوسائٹی ایسا نشر و نما پا جاتی ہے, اتنا فائدہ دیتی ہے. پھر اس کے بعد اب میں کیا کروں, تو اب میں کیا کروں بھائی, اب ہم 10 کو تو ضرورت نہیں ہے, 20 ممبر بنا لو چلو, اور 30 ممبر بنا لو, اور 40 بنا لو. اور اس کے بعد اگر ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے تو بھائی میرا کوئی بھائی ہے تمہارا جس کو چاہیے, تم گارنٹر بنو اور میں دے دوں گا. آپ نہ جانے کتنے مسلمانوں کو سود سے بچا سکتے ہیں. اور بالخصوص یہ چھوٹے موٹے لوگ جو 100 روپے کے سود لے رہے ہیں, مثلا 100 روپے ان کو سبزی کے لیے چاہیے, 50 روپے ان کو کام کے لیے, ان کو تو کم از کم میں اپنی جیب سے بچا لے سکتا ہوں, ہے نا. لیکن ہم سوچتے کہاں اس کی طرف. سوچیے اس طرف, فکر کرنے کی, اور امت کے ذمہ دار لوگوں کی اٹھنے کی ضرورت ہے اس نظام کے خلاف. چھوٹے سے قدم اٹھائیے, انشاءاللہ اللہ برکت دیں گے اور قدموں کو بڑا کریں گے. ہر تحریک, ہر چیز چھوٹے سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے, ایک انسان کے ذہن کے اندر اس کے علاوہ کیا تھا, لیکن اس کے ذہن میں وہ بات تھی جو اللہ نے ڈالی نبی ہونے کے ناطے, اور اس نے پھر جو پیغام پہنچایا. تو پوری دنیا آج مسلمان کس تعداد میں, جس نے اللہ کے رسول کو زمانے میں دیکھا ہوں, جو ایمان نہ لائے ہوں, بولتا ہوں یہ آدمی کیسے دکھتا ہے مجھے, نعوذ باللہ, کیا کیا سوچ لیتا ہے بیچارہ. یہ تحریک ایسی شروع ہوتی ہے, کام ایسی ہوتے چھوٹے سے, اللہ برکت دیتا ہے اس کی نیتوں پر اور ان کے کام پر. شروع کیجیے, سوسائٹیز ڈالیے سود کے خلاف, انشاءاللہ کچھ نہیں تو اپنے خاندان, اپنے گھر کو بچا پائیں گے. تیسرا سولوشن کیا ہے, اب سوسائٹی میں تو ہر مہینے 2 اور اتنا ہوتا نہیں, بڑا مسئلہ بھی رہتا ہے, ہر بار جمع کرو ریٹرن بھی کرو. تیسرا BC ڈال سکتے ہیں. BC سمجھتا نا, سب لوگ ڈالتے ہیں, حراجی کی نہیں, لیکن عام BC. 10 لوگ جمع ہوئے, 10,000 ڈالے, آج تمہارا ہوئے 10,000, اب وہ بڑھتے رہتا اپنا. یہ سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ہر سال بڑھتے رہتے, ہر مہینے بڑھتے, BC میں بڑھتے نہیں, ختم ہو جاتے. لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنی بہن کی اور بھائی کی مدد کرنا, بھائی اس کو کوئی ضرورت کی چیز لینا ہے, چلو BC ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. چوتھا, کچھ بھی نہ کر سکوں میں نظام, تو ہینڈ لون جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تو دے سکتا ہوں. اگر آپ کو آگے کوئی کہے دیکھو آپ کا سرپلس منی کتنا ہے, ایکسٹرا منی, زیادہ پیسہ کتنا, میں کہوں بس 1 لاکھ, اگر میں اس کو 10,000 آپ کو ہر مہینہ دوں تو اب سبحان اللہ پہلے اٹھا کے لے جاؤ میرے سے, اور 1-2 لا کے دیتا ہوں میں, تو آپ 10,000 فکس دے رہے ہیں, بڑا خوشی ہوتی ہے. لیکن آپ کو کہا کہ آپ کے سرپلس منی ہے, 1 لاکھ روپے زیادہ ہے, آپ اگر مجھے دے دے تو میں 10 غریبوں کا اس میں کام کر سکتا ہوں اور پیسہ آپ کو واپس لا کے دوں گا, یہ میرا گارنٹی ہے. لیکن ہم کو نیکیاں کہاں دکھتی چڑھتے ہوئے, سینسیکس چڑھتے اور بڑھتے ہوئے دکھتے ہم. اب نیکیاں وہ تو مرنے کے بعد جنت ہے, ابھی کہاں سمجھ میں آ رہا معاملہ, ہم جب دیکھیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو 5 پیسے پھوٹی کوڑی میں نہیں دوں گا آپ کو. اس میں وہ پیسے پہ زکات ادا کر رہے, وہ پیسہ پڑھ کے سڑ رہا ہے آپ کا. آپ یہ کام نہیں کر سکتے جو بیت المال کے نظم چلاتے ان لوگوں سے کہیں دیکھو میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, آپ یوز کرو, 1 سال بعد مجھے چاہیے,
اور وہ اس کو 1 سال بعد ریٹرن کر دیں گے، لیکن اس دوران جو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا پتہ نہیں کتنے لاکھ نیکیاں ہوں گی، اور ہر نیکی کی قیمت یاد رکھیے دنیا و معافیہ، دنیا اور آسمان میں جو کچھ ہے اس سے مہنگی ایک نیکی ہے۔ تو کم از کم ہینڈ لون تو میں دے سکتا ہوں، کچھ نہیں تو اپنے طور سے میں سود کے خلاف ایک تحریک چلاؤں۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو میں اس کے خلاف بہرحال کر سکتا ہوں، یہ بہرحال کچھ باتیں تھیں جو سود کے خلاف میں نے بہرحال بہتر سمجھی کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ یاد ہے کہ رشوت کیا ہے، میں اس کا تھوڑا سا خالی ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں آپ کو مختصر سا، کہ رشوت وہ چیز ہے جو آدمی کسی حاکم یا غیر حاکم کو اس مقصد کے تحت دیتا ہے کہ وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دے۔ رشوت وہ چیز ہے جو انسان حاکم یا غیر حاکم کو دیتا ہے جو کہ اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، یا پھر کسی منصب کو حاصل کرنے، پوسٹ کو، پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ وہ رشوت کے ڈیفینیشن بہت اختلاف ہے علماء کا، جو سب سے بہتر تھا وہ یہی مجھے لگا کہ انسان کچھ دے، اس میں مال ضروری نہیں ہے، پیسہ دے سکتا ہے، سروس دے سکتا ہے، ہیلپ دے سکتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے، یہ بھی رشوت ہے۔ تو کچھ دے، اس کے عوض میں کسی حاکم یا غیر حاکم کو کہ فیصلہ میرے حق میں ہو، یا پھر کسی ایسے شخص کو جو ہے وہ پیسہ دے کہ اس سے منصب حاصل کرے، پوزیشن، پوسٹ، میں ٹیچر بن جاؤں، میرے کو وہ پوسٹ مل جائے، وہ ڈاکٹر جی کو ہو جائے، وہ فلاں جگہ میں ہو جاؤں، میں مینیجر بن جاؤں، یہ ہوتی ہے رشوت۔ ٹھیک، رشوت یاد رکھیے لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے مرتشی، رشوت دینے والا، مانگنے والا، اور راشی، رشوت کا دینے والا، لینے والا، دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو رشوت یہ بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے۔ اب رشوت کی بھی کئی اقسام ہیں، بہرحال مختصر رکھ دیتا ہوں۔ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے لوگ رشوت دیتے ہیں، مطلب غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے صحیح کو غلط ثابت کرنے کے لیے لوگ رشوت دیتے ہیں کہ اس کی زمین معلوم ہے کہ زمین اس آدمی کی ہے، لیکن وہ زمین مجھے ہڑپنا ہے، تو اس کے لیے جو پیسہ میں دوسروں کو خرچ کرتا ہوں یہ رشوت ہوا۔ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے۔ دوسری قسم ہے کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے رشوت دی جائے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ مثال کے طور پر میرا حق ہے زمین پر، لوگ اس کو ناحق مار رہے ہیں، تو اپنے حق کو لینے کے لیے بھی کبھی کبھی رشوت دینا پڑتا ہے، یہ ایک قسم ہے۔ تیسری قسم ہے کہ ظلم اور زیادتی کو اپنے اوپر سے دور کرنے کے لیے رشوت دی جائے۔ کوئی آدمی آپ پر ظلم کر رہا، لگتا ہے کہ اگر پیسہ دے دیا جائے تو ظلم سے بچ جائیں گے، تو یہ ایک بہرحال اس کی ایک شکل ہے۔ اور کسی منصب یا ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دی جائے، یہ اس کی شکل ہے، بہرحال یہ اسی کی شکلیں ہیں۔ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 29 میں بہرحال بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم باطل طریقے سے، رشوت بھی اس کی ایک قسم ہے، سود بھی اس کی ایک قسم تھی، بہرحال ہم نہ کریں۔ جو اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ